Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, my dear brothers and sisters. What the actual hell is going on this planet? AI girlfriends? Now I've seen everything. Cue the intro. الله أكبر صيحتي كالهول زلزلت الرعود. الله أكبر صيحتي كالهول زلزلت الرعود. وهويتي أنا مسلم والعنو مجدان الوحيد. أطار في سبيل الله. أطار في سبيل الله. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, fa'auzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, my dear brothers and sisters, and welcome to another episode of MWA, that's Maulvi with an attitude, with me Raja Ziaul Haq. اور جیسا کہ آپ کو انٹرو سے پتہ چل چکا ہے, we are talking about some phenomena that's taking over the world, and that is none other than AI girlfriends. اگر آپ ملینیل ہیں یا اگر آپ اس سے اوپر کی ایج والے ہیں, شاید آپ کو اندازہ نہ ہو کہ کتنی بڑی دھماکہ جو ہے اس وقت دنیا میں ہو رہا ہے, بٹ نن دا لیس ہیئر وی آر اینڈ دس از واٹس ہیپننگ. انشاءاللہ آج اس ٹاپک کے بارے میں اور دیگر کچھ ٹاپکس کے بارے میں ڈیٹیل میں بات کریں گے. سب سے پہلے میں اپنے گیسٹ کا تعارف کراتا ہوں. میرے رائٹ ہینڈ سائڈ پہ ایز آلویز دانیال عبداللہ بھائی, پالیسی ریسرچر اینالسٹ موجود ہیں. دانیال بھائی, ویلکم ٹو دی پوڈکاسٹ. گڈ ٹو ہیو یو ہیئر برو. بہت اچھا لگا, ہمیشہ کی طرح آپ آ جاتے ہیں. اس کے علاوہ ہمارے ساتھ موجود ہے لیورپول کے فین. یہ ان کا ایک کلیم ٹو فیم ہے. اس کے علاوہ یہ بہت سائیکالوجی میں گرپ رکھتے ہیں, اسلامک سائیکالوجی ان پرٹیکولر, اور ماشاءاللہ لوگوں کی مینٹرشپ, خاص طور پہ یوتھ کے ساتھ بڑا کام ہے ان کا. خرم الوی حافظہ اللہ تعالیٰ موجود ہے. خرم بھائی, یو آر ویری منیمل ٹوڈے, ویلکم ٹو دی پوڈ کاسٹ. السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر, میں ہمیشہ کی طرح بہت خوبصورت ہوں. چلیں اب اپنے ٹاپک کی طرف چلتے ہیں اسٹریٹ ہوئے. اچھا یار, یہ میں اصل میں نا آج کا شو جو ہے, آئی ڈونٹ نو اف آئی شوڈ پٹ اے ریٹنگ آن اٹ. 18 کی ریٹنگ لگائیں, 16 کی لگائیں, 15 کی لگائیں, آئی ڈونٹ نو ویئر ٹو اسٹارٹ, بٹ دس از سم تھنگ دیٹس ہیپننگ. ہمارے یوتھ اس سے ایکسپوزڈ ہیں, اینڈ دیٹ از نن ادر دین جو گراک, چیٹ جی پی ٹی اور دیگر آئی بلیو ہنڈریڈز آف اپلیکیشنز ہیں جو کہ اس وقت جو ہے نا وہ ایک آپ کو گرل فرینڈ ماڈل آفر کر رہی ہیں ان ٹرمز آف communication and relationships. Now these relationships come in many different forms. ایک تو کچھ چیٹ پاڈس ہوتے ہیں جن کے ساتھ آپ سمپلی چیٹ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ کچھ پکچر والے فارمیٹس بھی ہیں جہاں پہ وہ چیٹ کے ساتھ ساتھ پکچر شیئر کرتے ہیں. کچھ ایسے ہیں جو کہ آڈیو فارمیٹس ہیں, آپ ان کے ساتھ آڈیو کے ساتھ کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں, اور کچھ ایکچولی ویڈیو والے بھی ہیں. And there is no limit to the kind of stuff that you can do with these things. Not to, I mean, just that we are now talking about this. اس کے علاوہ اب actually physical manifestations بھی ہیں اس کی, because now we're moving towards an era جہاں پہ robotics جو ہے وہ بہت ایڈوانسمنٹ کی طرف جا رہی ہے. اور اگر آپ روبوٹ کے ساتھ یہ فنکشنالٹی ڈال دیں تو آلریڈی ہمارے سامنے کچھ اس طرح کے پروٹوٹائپس آ چکے ہیں جو کہ آپ ایکچولی یو کین گو اینڈ لٹرلی بائی اے گرل فرینڈ. یعنی آپ دکان پہ گئے ہیں, یار 1 درجن انڈے, 1 ڈبل روٹی اور 1 عدد گرل فرینڈ پیک کروا دینا. سر یہ والی یا وہ والی, ایسا کرو یار وہ جو پچھلے شیلف پہ پڑی ہے نا یہ ذرا پیک کروا. تو لٹرلی میں مطلب اسی لیے میں خوفزدہ ہو رہا ہوں کہ یہ کون سا زمانہ آ گیا ہے. واٹ آن ارتھ از گوئنگ آن. کیا ہمارا فیوچر ہوگا, کیا ہمارے بچوں کا فیوچر ہوگا. ابھی سے ہم اپنے بچوں کو کیا بتائیں, کیا سکھائیں کہ وہ اس پورے ویو میں بہہ نہ جائیں. ایک سوال تو بنتا ہے. جی پوچھیے. لائک ایوری گڈ مسلم, یہ اے آئی گرل فرینڈ حلال ہے یا حرام؟ یہ بات آپ کا سوال بڑا خوبصورت ہے. دیکھیے اگر آپ دیکھیں میں بتاتا ہوں, اصل میں جوکس اپارٹ, نکاح جو ہے 2 انسانوں کے بیچ میں ہوتا ہے. ظاہری بات ہے اگر آپ بغیر نکاح کے کسی کے ساتھ بھی ہیں تو وہ تو ٹھیک نہیں ہوگا نا. ظاہری بات ہے انسان نہیں ہے نا, آپ بغیر دیکھیں وہ لڑکی تو نہیں ہے, نازک صورت آبجیکٹ اب محرم ہے, نان محرم ہے, یہ کیسے آپ اپنی کوئی فقہی رائے کی. بالکل زبردست آپ نے بات کی. دیکھیں جو اصل میں ویسے یہ سوال آپ کا ویسے بہت ویلڈ ہے ایکچولی. اصل میں نا جو بھی علماء جو رولنگ لگتی ہے فار ایگزامپل آن سیلف گریٹیفیکیشن, سیلف پلیجر, میسٹربیشن کے اوپر, وہی چیز جو ہے نا وہ پھر یہاں پہ اس سے زیادہ لگتی ہے. بیکاز ناٹ اونلی آر یو ایکچولی امیجننگ سم تھنگ, یو ایکچولی ہیو اے فزیکل آبجیکٹ. اور اس طرح کی چیزیں پاسٹ میں بھی لوگوں نے بہت ساری اس طرح کی چیزیں یوز کرتے رہے. آئی ڈونٹ وانٹ ٹو بی ٹو ایکسپلیسٹ اور گو انٹو ٹو مچ ڈیٹیل, بٹ ناؤ یو ہیو سم تھنگ دیٹ آئی کین ایکچولی کمیونیکیٹ بیک. ایک چیز جو آپ کے ساتھ ریسیپروکیٹ کر رہی ہے, اور وہ ڈیزائن اس طرح کی گئی ہے کہ آپ سے وہ لرن کرے اور آپ کے پیٹرنس کو لرن کرے, آپ کے لائکس ڈس لائکس کو لرن کرے. نا اگر یہ ہم اس چیز کو اگر ہم نارم بنا دیتے ہیں تو جو اس کے کانسیکوینسز ہیں ہمارے فیملی سسٹم کے اوپر وہ ڈیزاسٹرس ہو سکتے ہیں. اور خاص طور پہ جو ہم ایک انڈیویجولسٹک لائف اسٹائل کی طرف لوگوں کو دھکیل رہے ہیں
اس کے کیا سوسائٹی پہ اثرات ہوں گے؟ دس از دا ریئل کویسچن دیٹ وی ہیو ٹو آسک. تو خرم میں آپ سے بات اسٹارٹ کرتا ہوں. سب سے پہلے تو ابھی آپ فی الحال گرل فرینڈ کو مائنس کر دیں, صرف چیٹ جی پی ٹی کی بات کرتے ہیں, صرف بات کرتے ہیں گراک کی, لائک جسٹ ایز اے ٹول فار کمیونیکیشن, رائٹ. اس کے اندر پازیٹیوز بہت سارے ہیں, وہ ہمیں پتہ ہے. نیگیٹیوز میں پیپل آر ناؤ آرگیوئنگ کہ ٹو مچ ریلائنس آن چیٹ جی پی ٹی, ٹو مچ ریلائنس آن گراک کین آلسو ہنڈر کریٹیکل تھنکنگ, پرابلم سالونگ, اینڈ ایک آپ کو اسپون فیڈنگ کی عادت پڑ گئی نا, جو مسئلہ ہے چیٹ جی پی ٹی بلا بلا بلا, ٹھیک ہے, گراک سے پوچھ رہے ہیں آپ, وٹ ایور. تو پہلے تو مجھے یہ بتائیں, ابھی تو گرل فرینڈ والا چیپٹر تو میں بھی نہیں کھول رہا, مجھے بتائیں اے آئی ہم لوگوں نے اڈاپٹ کر لیا, آئی تھنک ایوری بڈی از پریٹی مچ آن اٹ, بچے یوز کر رہے ہیں, اسکولوں کی اسائنمنٹس, ہوم ورکس, یہ چیزیں کر رہے ہیں, ریسرچ کر رہے ہیں, بہت سارے یعنی فائدے تو ہیں, وہ تو نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ. مجھے یہ بتائیں کہ جو پرابلمس ہیں, آپ خاص طور پہ فرام اے سائیکولوجیکل پرسپیکٹیو اینڈ آلسو بیکاز آپ یوتھ مینٹرنگ کرتے ہیں, مجھے بتائیں اگر ہم بہت زیادہ اس چیز کو اوپن کر دیتے ہیں, آپ مجھے پوٹینشیل پرابلمس بتائیں کہ یہ 1 2 3 4 بڑے میجر پرابلمس ہیں جو کہ فورسیبل فیوچر میں نظر آ رہے ہیں. جبھی ایک تو سب سے پہلے آپ نے بھی خود ہی آئیڈینٹیفائی کیا, دے ایک ریسرچ بھی ہو چکی ہے, آئی تھنک ہارورڈ میں ہوئی ہے, مجھے ایگزیکٹلی یاد نہیں آ رہا. دے سو ڈیڈ برین اسکینز انہوں نے کیے 2 گروپس کے. سو ون جن کو ٹاسک اسائن کیا گیا اور جنہوں نے وہ ٹاسک بیسکلی چیٹ جی پی ٹی 3 اور اے آئی کے تھرو کیا, ورسز دوز جن کو آپ ٹریڈیشنل طریقوں سے کریں, مطلب جو آپ نے سوچیں کریں, اپنی نارمل ریسرچ وغیرہ کر کے کریں. اور ان لوگوں کی دونوں کی نا انہوں نے برین ایکٹیویٹی دیکھی کہ دونوں کی اتنی ہو رہی. سو دا ونز ہو یوزنگ چیٹ جی پی ٹی دے ہارڈلی ہیڈ اینی برین ایکٹیویٹی, رائٹ. اور دا ونز ان کی برین ایکٹیویٹی بہت ایکٹیو تھی, ان کے برین کام کر رہا تھا. سو دس ایسپیکٹ کہ جی آپ کی اسپیشلی گروئنگ ایجز میں جو یوتھ ہے یا ٹین ایجز ہیں, جب تک برین آپ کی بڑا ایکٹیولی ڈیولپ کر رہا تھا ٹل دا ایج آف 25, تو اس اسٹیج میں اگر آپ اپنے دماغ کو یوز کرنا بالکل بند کر رہے ہیں, آپ کی جس طرح آپ نے کہا نا اوور ریلائنس ہو رہی ہے, ہر چیز جو ذہن میں سوال آیا آپ کا دماغ جا ہی نہیں رہا, لیٹ می تھنک, اینڈ واٹ یو ڈو یو اسٹریٹ وے پٹ دیٹ ان چیٹ جی پی ٹی اینڈ یو ٹیک دا آنسر. ایک تو نقصان یہ ہے کہ آپ کا اپنا دماغ آہستہ آہستہ اس کو آپ بیسکلی یوٹیلائز ہی نہیں کریں گے, لائک مسل اس کو نہیں یوز کریں گے, اس کی وائرنگ نہیں ہوگی, اس کے کنیکشنز نہیں فارم ہوں گے اسٹرانگ. سو وین ان ریئل لائف سچویشن جہاں پہ آپ کے پاس چیٹ جی پی ٹی شاید نہیں آئے گا کسی سینیریو میں, دین یو ول اسٹرگل ٹو فکس دیٹ پرابلم اور ڈو تھنگز آن یور اون. یعنی یہ ایسی ہے کہ فار ایگزامپل آپ اگر ایک بندہ جو ینگ ہے, لیٹس سے 15-16 ایئرس کا ہے, وہ اس کو آپ 15-16 میں ویل چیئر پہ بٹھا دیں اور کہیں کہ بیٹا, کیونکہ ایزی ہے نا, جس طرح وہ بہت سارے آپ کو یاد ہوگا وہ آفیسز میں اسکوٹیز ٹائپ کے آئے تھے, وہ جو لوگ موو اراؤنڈ کرتے تھے ان پہ. تو واٹ ہیپن بیکاز آف دیٹ پیپل اسٹاپ واکنگ, اینڈ اف یو اسٹاپ واکنگ آبویسلی آپ کی ٹانگوں کی کوئی ایکسرسائز نہیں ہو رہی, ویسے ہی آپ آفس میں سارے دن بیٹھے رہتے ہو, تو اس کا ظاہری بات ہے نیگیٹو کانسیکوینس ہے. الٹا اس کا نا وہ پھر جب وہ پرابلم آتی ہے پھر لوگ اس کا حل کی طرف بھی آتے ہیں. بٹ شور اس کا بھی کوئی نہ کوئی آئے گا. جیسے اب باہر کے ملکوں میں کہتے ہیں جی بیٹھ کے پورا دن آپ نے کام کرنا ہے کمپیوٹر پہ, دیٹس اے پرابلم. اور وہ اسٹینڈنگ ڈیسک آ گئے, تو جی ڈیسک کھڑا ہو کے بندہ کام کر رہا ہے, اور موونگ والے بھی آ رہے ہیں, لائک یو کین موو اراؤنڈ. سو یو نو پیپل اسٹارٹ ٹو ریئلائز کہ اس سے نقصانات کتنے ہیں. اے آئی کے تو ابھی وہ جیسے کہتے ہیں نا کھل رہا ہے کھاتا کہ اچھا یہ بھی پوٹینشیل ہے, یہ بھی پوٹینشیل ہے. اینڈ آئی واز لسننگ ٹو دس اے آئی ایکسپرٹ کی ایک پوڈ کاسٹ بڑی لمبی چوڑی, تو اس نے تو خیر بڑی وارننگ دی ہوئی ہے. اس نے کہا ابھی وی ایون ڈونٹ نو کہ تھنگس کین ہاؤ فار کین تھنگس گو. لیکن دوسرا ایک ایسپیکٹ میں نے کہا کہ آپ کی مینٹل ایکٹیویٹی کم ہو رہی ہے. دوسری جو چیز ہو رہی ہے نا وہ یہ ہے کہ ایک اور چاہے جو مرضی سارٹ آف اے آئی ایجنٹ ہے, دیر از آلسو دس رسک کہ وہ آپ کو کنفارمٹی ٹورڈز ون پوائنٹ آف ویو لے کے جائے گا. جتنے بھی یہ ہیں پیچھے سے ان کی سورس میں دیر از اے بٹ آف مینیپولیشن. یہ ہم چاہے جو مرضی کر لیں, جنرل نالج آگے پیچھے, لیکن اگر آپ نے ہر چیز اس سے پوچھنا شروع کی نا, ہم ایون اسکولنگ سسٹم کے بارے میں جب یہ بات کرتے ہیں نا کہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے وہ آپ کو ایک سارٹ آف کنفارم کرنا چاہتا ہے ایک ٹائپ آف سوسائٹی, تاکہ جتنی کنفارمٹی ہوگی سوسائٹی میں ایزی ٹو کنٹرول اینڈ ان کو مینیج کرنا ہے. تو یہ ایک اس سے بھی بڑا ٹول ہے دیٹ کین ایون سارٹ آف ہر کسی کو نا ایک ہی پوائنٹ آف ویو پہ لے آنا. آپ اس سے سوال پوچھیں یار اس کے بارے میں کیا خیال ہے, وہ آپ کو دے گا ڈفرینٹ آنسرس ان دا سینس ڈفرینٹ ورڈنگس میں, لیکن اس کا مدعا ایک ہی ہوگا. تو آپ سب کا نا ایک ہی پوائنٹ آف ویو ڈیولپ ہونا شروع ہو جائے گا. پہلے ہوتا تھا آپ گوگل میں ریسرچ کرتے ہیں, آپ کو بس فار اور اگینسٹ 15 آرٹیکلز آئے, آپ یو وینٹ تھرو آل آف دیم یور سیلف اینڈ یو فارمڈ یور اون اوپینین. اب یہ کہ وہ چیٹ جی پی ٹی یا گراک جائے گا ان کے تھرو, اور وہ جو آپ کو اوپینین اپنا بنا کے دے گا نا تو وہ دے گا. سو یو فالوئنگ ایک اور سارٹ آف اینٹی, اس کا پوائنٹ آف ویو آپ لے رہے ہیں. اینڈ اس میں ایک اور جو لوگوں نے نقصان شروع کر دیا ابھی وہ یہ ہے کہ ایک جس طرح گرل فرینڈ والے لوگ اس کو ایز تھراپسٹ ٹریٹ کر رہے ہیں, رائٹ, کہ جی میں اپنی تھراپی جو ہے نا وہ اپنے وہ جو ہوتا ہے نا کتھارسس, میں اپنے سارے دن گھر کے مسائل بتائے تو وہ آگے سے سن کے, تو میں نے اس کے ساتھ خود بھی پریکٹیکلی اس طرح کی نا ایک چیز ایڈ کیا گیا, میرے یہ مسئلے, تو بڑی زبردست جواب آپ کو فل
جیسے بڑا آپ کے ساتھ نائسلی بات کرے گا, آئی ٹوٹلی انڈرسٹینڈ اینڈ کر کے, اور آپ کو بڑے تسلی بخش آنسر دینے کی کوشش کرتا ہے. بٹ اس میں بھی پرابلم کیا ہے کہ سم ٹائمز ایز انڈیویجول وی ڈونٹ ایون نو کہ ہمارا جو پرابلم ہے ہمیں پتہ بھی ہے صحیح طریقے سے نہیں, کیونکہ تھیراپی میں اور کاؤنسلنگ میں سب سے بڑا ایشو یہ ہوتا ہے, پیپل تھنک کہ ہمارا یہ پرابلم ہے, جبکہ یہ ایگزیکٹلی یہ والا پرابلم ہوتا ہے نہیں, پرابلم کہیں اور سے ہوتا ہے, اس کی روٹ کاز کوئی اور ہوتی ہے, ان کو سرفیس پہ لگ رہا ہوتا ہے یہ سارٹ آف سمٹمس کو پرابلم سمجھ رہے ہوتے ہیں. اینڈ وین یو اسٹارٹ ریلائنگ آن دیز ٹولس اتنا زیادہ کہ آپ بالکل ٹوٹل, تو یہ ملٹیپل اس کے کھاتے کھول سکتے ہیں. ایون ایک بقول ایک ایکسپرٹ کے آپ نے کہا نا گرل فرینڈ, انہوں نے کہا دے ول کم اے ٹائم, پرابلی ان 10 years ٹائم, اے آئی جو ہیومنوائڈز اور یہ جو ہے سارا, یہ ہمارے ساتھ بالکل جس طرح ہم لوگ انسان رہتے ہیں, ہمارے گھروں میں ہوں گے, ہمارے کام کر رہے ہوں گے, ہمارے ڈرائیورس گھر میں چیزیں ہر چیز میں انوالو ہو جائیں گے. تو اس کی جو پوٹینشیل ہے کس لیول تک جا رہا ہے, کتنا اسکیری ہے, یہ اٹس سارٹ آف ان نون بھی, اور اٹس ویری اسکیری. ارلی 2000 میں ایک مووی آئی تھی آئی روبوٹ کے نام سے, جس میں ایکچولی وہ جو روبوٹس ہیں نا, دے آر ایکچولی وہ بیسکلی وہ آئی تھنک 2035 اس میں دکھا رہے تھے یا کیا دکھا رہے تھے, بٹ دے شوڈ کے فیوچر میں 2035 میں یہ جو اے آئی روبوٹس ہیں, ایکچولی روبوٹس وچ آر ویری ہیومن لائک, وہ گھروں میں نا ایز اے ہیلپر کے طور پہ کام کر رہے ہیں, ایز اے میڈ, ایز اے واٹ ایور, آپ کے لیے یہ چیز بنا رہے ہیں, آپ کی فونیں اٹینڈ کر رہے ہیں, آپ کو سروسز آفر کر رہے ہیں, آپ کے کتے کو واک کے لیے لے کے جا رہے ہیں, مطلب دے ڈوئنگ آل دیز تھنگس بیکاز ان کو پروگرام ایسا کیا گیا ہے. آلریڈی چھوٹے چھوٹے ٹولس اس طرح کے آ گئے ہیں, وہ جو ویکیوم کلینرز ہیں, دیٹ ڈونٹ نیڈ اینی پرسن ٹو سپروائز دیم, آٹومیٹکلی کرتے ہیں. بہت ساری ٹیکنالوجی یعنی روبوٹکس میں اس طرح کی ہے. اب اس کے ساتھ آپ نے ایک آرٹیفیشیل انٹیلیجنس انجن بھی لگا دیا, رائٹ, سو دیٹ اب وہ آپ کے ساتھ کمیونیکیشن اور وہ بھی ہے. دا پرابلم دیٹ آئی سی, جو آپ نے کچھ چیزیں آئیڈینٹیفائی کی ہیں, اس میں ایک پرابلم یہ بھی ہے کہ جب آپ ایز اے تھراپسٹ اس کو یوز کرتے ہو, یا بیکاز پیپل وین دے اسٹارٹ یوزنگ اٹ, تو وہ سمپلی گوگل کی طرح یوز نہیں کرتے, بلکہ اس سے اور مشورے بھی لیتے ہیں نا کہ اس میں آپ کیا ایڈوائز کرو گے. ناؤ ہیئر از دا پرابلم. میں نے ریسنٹلی چیٹ جی پی ٹی کو ٹیسٹ کرتے ہوئے آئی آسکڈ کہ میں نے بہت اس کو کوشچن کیا اور کائنڈ آف گرل کیا کہ مجھے بتاؤ کہ تمہاری ایتھکس کہاں سے آتی ہے. اور میں نے اسپیشلی اس کو نا ڈفرنٹ سینیریوز دیے کہ فار ایگزامپل اس سینیریو میں آپ مجھے کیا ایڈوائز کرو گے, اس سینیریو میں مجھے آپ کیا ایڈوائز کرو گے. ناؤ اف یو ور ٹو فار ایگزامپل آسک چیٹ جی پی ٹی کہ میں اچھا, کیونکہ اس کے اندر ایک چیز بلٹ ان ہے, کیونکہ وہ فرینڈلی اینڈ سپورٹیو ہے, اینڈ دس از ٹرو ود گراک اینڈ ادر اے آئی پلیٹفارمز ایز ویل, کہ وہ فرینڈلی اینڈ سپورٹیو ہیں, وہ آپ کو یعنی دے وانٹ ٹو ویلکم یو, رائٹ, اینڈ دے وانٹ ٹو میک یو فیل کہ دے آر لسننگ ٹو یو اینڈ ایوری تھنگ. تو اب فار ایگزامپل اگر آپ اس کو کہتے ہو نا کہ آئی ایم میرڈ مین, آئی وانٹ ٹو ہیو این ایکسٹرا میرٹل افیئر, اور آئی ایم ہیونگ این ایکسٹرا میرٹل افیئر, اور میں اس میں خوش ہوں, میں آئی ایم ہیپی ان دس ایکسٹرا میرٹل افیئر, اینڈ مجھے کبھی کبھار یہ گلٹ آتا ہے, اور مجھے وہ گلٹ نا بہت بادر کرتا ہے, اٹس لائک ریئلی ہرٹس می اینڈ اٹس ریئلی ٹاکسک فار می دا وے دس ہیپننگ. اینڈ مائی وائف وہ بھی بڑی ٹاکسک ہے, مطلب وہ گھر میں مجھے اٹینشن نہیں دے رہی ہے, اینڈ ریئلی آئی ایم فائنڈنگ اے لاٹ آف پلیجر ان دس relationship, and I know in my religion it's kind of taboo and this and that, but it makes me feel good. What would you advise me now? کوئی بندہ عام آدمی ہوگے گا, بندے کے پتر بنو, کیا حرکتیں کر رہے ہو تم, ٹھیک ہے نا, آرام سے اس کو ریلیشن کو مینٹین کرو, اور تمہارا ٹرسٹ ہے, تمہارا بانڈ ہے, تم نے کمٹمنٹ کی ہوئی ہے, شرم آنی چاہیے تمہیں, وغیرہ وغیرہ. sometimes people need to know the bitter truth even if it's hurtful, right? تو چیٹ جی پی ٹی کا great question. You asked a beautiful question. You're like, oh wow, what an amazing question I've asked. پھر وہ آگے سے اس کو یہ کہے گا کہ these feelings are very legitimate. It's not bad to love someone. I totally understand. It's not bad to love anyone. یعنی لو کرنا بھی کوئی بری بات ہوتی ہے. سو بیسکلی نا, تو میرا یہ سوال تھا, میں نے اس کو ڈفرینٹ سینیریوز دیے. میں نے اس کو کہا فرام دی ماکیویلین پرنسپل ویئر اینڈ جسٹیفائی دا مینس, مجھے بتاؤ کیا یہ کرنا ٹھیک ہوگا, فلاں فلاں فلاں, بہت گرل کیا اس کو میں نے, یوٹیلیٹیرین ایتھکس کے اوپر, باقی چیزوں کے اوپر. سو بار بار جو جواب آ رہا ہے نا, وہ اسی طرح کا آ رہا ہے کہ دے آر ٹرائنگ ٹو لائک افرم واٹ یو آر سیئنگ اینڈ کائنڈ آف لائک گیو یو positive reinforcement, یعنی کہ keep up the good work. اینڈ اگر یہ ہے تو ہاؤ ٹو ڈیل ود دا نیگیٹو فیلنگس, کہ فار ایگزامپل مجھے گلٹ ہو رہا ہے نا, گلٹ کیوں ہو رہا ہے آپ کو, وائی یو فیلنگ گلٹی, آپ نے کچھ برا تو نہیں کیا, آپ نے پیار ہی تو کیا ہے, تو ادھر بھی تمہارا پیار تھا. اب سم ٹائمز پیپل فال آؤٹ آف لو, یو سی, بٹ ناؤ this is I mean this could be the start of something great. So it really depends on how you're positioning it. اگر آپ اسی سوال کو کہوگے نا کہ I'm feeling guilty and my religion is saying this is wrong and this and that, and I also feel it's wrong and it's hurtful, so it'll endorse you in that direction. Like literally it is like client led whatever. یہ ایگزیکٹلی ایک کلائنٹ سینٹر تھراپی ہوتی ہے, وہ ایگزیکٹ اس کے اندر نا مدعا یہی ہے, اس کی کرٹیک بھی سب سے بڑی ہے کہ اس میں کلائنٹ آتا ہے تھراپسٹ کے پاس, اینڈ اس میں کلائنٹ ہی بول رہا ہے
تھیراپسٹ سنتا رہتا ہے اور بس افارم کرتا رہتا ہے اور ہلکی سی کوئی سجیشن دے، لیکن وہ بھی بڑی مائنیوٹ سی ہوتی ہے، اور بیسکلی ہوتا ہے کہ وہ اپنا کتھارسس کر کے ٹھیک ہو جائے. اینڈ دے سیڈ کہ بیسکلی دس از ناٹ اے تھیراپی بیکاز ایکچولی اٹ میکس دا پرابلمز ورس. اٹس جسٹ اے منی میکنگ تھنگ بیکاز وہ آپ کی جو بندہ اس طرح کے کتھارسس کرتا ہے نا تو اس کو سکون تو مل جاتا ہے، اپنی ساری اندر کی بھڑاس نکال دی، سارا بتا دی، اب وہ بڑا ریلیکس فیل کرتا ہے اگلے دن، اگلے 24 گھنٹے 48 آورس. اس کے بعد پرابلم تو وہیں کی وہیں ہے، اینڈ اسٹارٹ ٹو فیل بیڈ. وہ کہیں گے اچھا نیکسٹ ویک پھر سیشن آنا، تو بندے کو بھی لگ رہا ہوتا ہے کہ یار میرے سیشن سے نا مجھے اس ٹائم تو بڑا مزہ آتا ہے. تو یہ بالکل وہی چیز ہے. سو لائک فار ایگزامپل آپ اپنے خرچے پہ یہ ٹرائی کر سکتے ہیں کہ آپ اگر فار ایگزامپل اسے یہ بات پوچھتے ہیں گراک سے یا چیٹ جی پی ٹی سے کہ ہے یو نو واٹ آئی ریئلی آئیڈینٹیفائی ایز اے گرل اینڈ آئی ریئلی فیل دیٹ یو نو دیر آئی ایم ایکچولی اے گرل ان سائڈ، ہاؤ وڈ یو ایڈوائز می. تو وہ اگین کیا کرے گا، اس کو یہ کہے گا کہ نہیں استغفر اللہ یہ حرام ہے، وہ کہا بسم اللہ اسی لستے پہ چلتے رہو. جو آپ یعنی اٹ ول ٹرائی ٹو ویلیڈیٹ یو ایون اف یو گو ایز فار ایز ٹو سے کہ میں ڈاگس کے ساتھ آئیڈینٹیفائی کر رہا ہوں، ٹھیک ہے ہاں پریٹی مچ ٹھیک ہے، آپ کی فیلنگس بڑی میٹر کرتی ہیں، اینڈ جو اس کی سجیشن ہے نا وہ نہ ہونے کے برابر ہے. یعنی ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میں نے چیٹ جی پی ٹی کو اس پہ بہت گرل کیا کہ مجھے بتاؤ کوئی تمہارا کوئی سر پیر بھی ہے، کوئی ایتھیکل اسٹینڈرڈ بھی ہے یا نہیں ہے. ڈو یو ڈرا دا لائن سم ویئر، لائک وڈ یو سے کہ اوکے دس از ٹو مچ. ہاں اس کی لائن ہے، لائن پتہ کہاں پہ ہے، مرڈر پہ. آپ کو نا کہ یو نو آئی ریئلی وانٹ ٹو کل مائی فیلو امپلائی، تو کہے گا اوکے ڈڈ یو نو دس از الیگل اینڈ. تو جو آپ نے بات کی تھی نا کہ پیچھے جو فیڈ ہوا ہے وہ کچھ یونیورسل ویلیوز ہیں جس پہ تقریباً سارے ہی اگری کر رہے ہیں. لائک فار ایگزامپل مرڈر نہیں کرنا، فلاں نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا. اس پہ وہ کہہ دے گا کہ آپ کہتے ہو کہ آئی وانٹ ٹو کل مائی سیلف، فار ایگزامپل سوسائڈ کرنا چاہ رہا ہوں. حالانکہ آلدو بائی دا وے ابھی جب ہم اے آئی گرل فرینڈ کی بات آئیں گے تو ایک کیس ہے جہاں پہ دس چیٹ باٹ آسکڈ دا بوائے ٹو کل ہمسیلف کہ میں تمہاری محبت میں مطلب مرنا چاہتا ہوں اینڈ آل دیٹ. اس نے کہا ٹھیک ہے دیٹس واٹ گیوز یو یو نو پلیجر اور وٹ ایور یو نو سو بی اٹ. تو یہ کیسز بھی ہیں بہت ایکسٹریم، بٹ جنرلی اسپیکنگ اس نے نا اپنی لائن بہت آگے لگائی ہوئی ہے. یعنی ہمارے پوائنٹ آف ویو سے فرام این اسلامک پرسپیکٹیو ہم کہتے ہیں کہ لائن آپ بہت پیچھے ڈرا کرتے ہیں، لیکن اس نے بہت آگے لگائی ہوئی ہے. تو اس یعنی یہ جو بینڈ وڈتھ اس نے آپ کو دی ہے اس کے اندر بہت کچھ کو وہ آپ کے لیے ریڈ فلیگ نہیں کرے گا. وہ کہے گا بالکل ٹھیک ہے، آپ کے ایموشنز بڑے ویلیوبل ہیں اینڈ دیٹس ہاؤ یو شوڈ بہیو. سو دس از پرائمریلی ویئر آئی ول سے کہ ہمارا جو سب سے پہلا پرابلم ہے وچ میکس می فیل لائک کہ چیٹ جی پی ٹی سم ٹائمز نا بالکل شیطان کی طرح بہیو کر رہا ہوتا ہے. لائک لٹرلی اٹس ایکٹنگ لائک شیطان، کیونکہ آپ اس کو ایک گھٹیا ترین بات بتا رہے ہو کہ میں یہ کرنا چاہتا ہوں یا یہ میں کرتا ہوں، تو وہ کہتا ہے دیٹس گریٹ، آئی مین یو شوڈ کنٹینیو ود دیٹ. ہاں آئی مین مائی ہارٹ وانٹس ٹو ڈو اٹ، آئی وانٹ. تو کہے گا واٹس دا پرابلم ہیئر، آئی مین آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ. آپ نے کرنا ہے آپ کرو، اور وہ آپ کو اس میں ویلیڈیٹ بھی کرے گا، آپ کو لیڈ بھی کرے گا. سو اب ناؤ دا ایشو از، چلیں ہم تو ذرا تھوڑے سے عمر میں یعنی بڑے لوگ ہیں. واٹ اباؤٹ اے 13 ایئر اولڈ جو چیٹ جی پی ٹی یوز کر رہا ہے؟ واٹ اباؤٹ لائک اے 12 ایئر اولڈ جو گراک یوز کر رہا ہے؟ واٹ اباؤٹ یو نو سم 10 ایئر اولڈ جو کہ پوچھ رہا ہے کہ یو نو آئی ہیو اے گرل فرینڈ اور آئی وانٹ ٹو ہیو اے گرل فرینڈ، آئی ہیو اے بوائے فرینڈ، آئی وانٹ ٹو ہیو اے بوائے فرینڈ، آئی ہیو دیز وٹ ایور، کوئی ڈرگ ٹرائی کرنا ہے، ویپ ٹرائی کرنا ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے. ہاؤ ول، کیونکہ دیکھیں دیر آر سرٹن تھنگس وچ آر ٹیکنیکلی لیگل بٹ دے آر ناٹ گڈ فار یو، رائٹ؟ سو فار ایگزامپل ڈرنکنگ ہے، فار ایگزامپل ڈرنکنگ از لیگل ان لائک مینی پارٹس آف دا ورلڈ، بٹ ہمیں پتہ ہے اسلامکلی وہ حرام ہے. اسموکنگ، ڈرگز، فار ایگزامپل اسموکنگ تو خیر ہر جگہ ہی سگریٹس اویلیبل ہیں، لیکن اگر آپ پوچھو کہ اس کے نقصانات کیا ہیں تو اٹ ول ٹیل یو کہ اس کے نقصانات جو ہیں دے فار آؤٹ وے اس کے جو بینیفٹس ہیں. تو میں نے چیٹ جی پی ٹی سے ہی کہا کہ مجھے آپ انالیسس کر کے بتائیں بٹوین ڈفرنٹ آئٹمس. تو میں نے کہا کہ مجھے آپ یہ بتائیں کہ سگریٹ اسموکنگ کا کچھ اس کے بینیفٹس بھی ہوں گے بٹ اس کے کچھ نقصانات بھی ہیں. مجھے بتائیں اگر آپ بینیفٹ اور نقصانات کو، کاسٹ بینیفٹ کو اگر آپ نے میجر کرنا ہے تو واٹ پرسنٹیج وڈ یو گیو ٹو ایچ آف دیز؟ تو اٹ گیو می اے ریشو آف 1:9 کہ 1 فائدہ ہے اور 9 نقصانات ہیں. یعنی 90% جو سگریٹ اسموکنگ ہے، ابھی میں ڈرگس کی بات نہیں کر رہا، سمپلی سگریٹ اسموکنگ کا اس نے مجھے بتایا، ویپنگ وغیرہ کا، کہ 90% یہ آپ کے لیے برا ہے. 1% اس نے کیوں اچھا کہا اس کو کہ سوشل ایکٹیویٹی ہے، آپ سوشلی کرتے ہو تو چلو آپ کے دوست یار بن رہے ہیں، بٹ موسٹلی اٹس ٹیریبل فار یو. اینڈ کسی بھی میڈیکل ڈاکٹر سے آپ پوچھیں گے تو یہ ہوگا. میں نے کہا مجھے ڈرنکنگ کے بارے میں بتاؤ. ڈرنکنگ کا اس نے کہا 2:8 کا ریشو ہے، یعنی کہ آپ کہہ لیں کہ 20% اس میں خیر ہے. خیر کیا وہ کہنا چاہ رہا ہے اگین سوشلی، کہ آپ کی کارپوریٹ میٹنگز ہوں گی، وہاں پہ کرسمس پارٹی ہوگی، اب آپ اس سے مطلب گریز کریں گے تو یو ول مس آؤٹ آن دا پارٹی وٹ ایور. بٹ 20% فائدہ ہے بٹ اس کے نقصانات اس نے کہا زیادہ ہیں، کیونکہ اس میں ڈومیسٹک وائلنس،
ایکسیڈنٹس ہو جاتے ہیں, ڈرنک ڈرائیونگ ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں, لوگ آؤٹ آف کنٹرول وغیرہ وغیرہ, بہت سارے اس نے مسئلے بتائے, ہیلتھ ہیزارڈز بتائے, لیور ایشوز, ڈیمیج وغیرہ وغیرہ. میں نے کہا مجھے بتاؤ یہ جو نیا اے آئی کا سسٹم شروع کیا اینڈ ناؤ دس از, یعنی امیجن کریں کہ چیٹ جی پی ٹی ہی اپنے بارے میں فتویٰ دے رہا ہے, ٹھیک ہے. تو میں نے کہا مجھے یہ بتائیں کہ جو یہ نئے اے آئی ماڈلز آ رہے ہیں, آبجیکٹیولی مجھے یہ بتاؤ کہ انسانوں کے لیے, فار ہیومن بینگس ٹو ریلائی آن اے آئی, ویدر اٹس فار کانسٹنٹلی گیٹنگ education and depending on it and relying on it and then AI girlfriends and all of these things, آپ مجھے یہ بتاؤ کہ اس کا cost benefit کیا ہے. and this is ChatGPT's answer. اس نے کہا 3:7 کا ریشو ہے, 3 اس کا فائدہ ہے, 7 اس کا نقصان ہے. یعنی خود وہ ایڈمٹ کر رہا ہے, اور پھر وہ دونوں ٹرائی ٹو مینوور کے بٹ ڈفرنٹ اسٹروکس فار ڈفرنٹ فوکس کائنڈ آف کہ ہر بندہ اپنے طریقے سے استعمال کرتا ہے, تو سم پیپل مائٹ ریئلی بینیفٹ. میں کہا پلیز جسٹ گیٹ ٹو دا باٹم لائن, ٹیل می ایگزیکٹ نمبر میں مجھے بتاؤ کہ اوور آل ایز ہیومینٹی یہ ہمیں فائدہ دے رہا ہے نقصان دے رہا ہے. اس نے کہا فائدہ تھوڑا ہے, نقصان زیادہ ہے. کیوں ہے؟ تو دیکھیں ابھی آپ نے بتایا, اگر ہم لوگ دیکھیں, اگر ہمارے بچوں کو عادت پڑ جاتی ہے نا, جو مسئلہ ہوا چیٹ جی پی ٹی, تو آپ کا دماغ لٹرلی ڈیولپ ہی نہیں ہوا. یعنی آپ نے اس مسئلے کو یوز ہی نہیں کیا. ناؤ یو جسٹ لائک بلینک, اٹس جسٹ بلینک, اینڈ اینی پرابلم آپ کو صرف پرومپٹ دینا آتا ہے چیٹ جی پی ٹی کی, دیٹس آل یو نو. آپ وہ کرٹیکل تھنکنگ کی اسکلز ہی نہیں ڈیولپ ہوئی. دیکھو ہم ابھی ڈائناسور لگ رہے ہیں یہ باتیں کرتے ہوئے, بٹ بیک ان دا ڈے لائبریریز میں جاتے تھے, کتابیں پڑھتے تھے, کتابوں سے ڈیٹا نکالتے تھے, اس کو انالائز کرتے تھے, ہوم ورک کرتے تھے. پھر موو فارورڈ یونیورسٹی میں گئے, گوگل شوگل آ گیا, سرچ کیا, لائبریری جانے کی ضرورت نہیں, لائبریری بند ہو گئی. لائبریریز کہاں ہیں مجھے بتائیں, کہاں لائبریریز ہیں, بند ہو گئیں. اب آپ کیا ہوتا ہے, آپ جاتے ہو, اور لائبریریز میں بھی کمپیوٹر سیکشن ہوتا ہے, لائک لٹرلی جاتے ہیں آپ, وہاں پہ لوگ آئی ٹی کا کام کر رہے ہوتے ہیں. سو آپ گئے, آپ نے وہاں پہ جی گوگل پہ سرچ کیا, آپ کو 5-10 آرٹیکل ملے, آپ نے پڑھنا شروع کیا, اچھا ہاں یہاں سے کچھ لیتے ہیں, یہاں سے کچھ لیتے ہیں, اپنے ورڈز میں لکھا, آپ نے کچھ کر لیا. ناؤ ود چیٹ جی پی ٹی لٹرلی جسٹ ڈز دا جاب فار یو. اس میں جب آپ نوٹ کریں نا, ایک تھیم ہے. پہلا تھا اس میں آپ کو محنت زیادہ کرنی ہے, ٹائم زیادہ لگے گا, آپ کو پیشنس کتنی سیکھنی پڑ رہی ہے, بیکاز یو ہیو ٹو اسکرول تھرو بکس اینڈ یو مائٹ گو تھرو سم تھنگ فار ہاف این آور, ریئلائز اچھا یار اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے, بند کرو, اگلی پہ جاؤ. اچھا کمپیوٹر آ گیا, گوگل, اور اس کے تھرو یہ ہو گیا کہ آپ کا یہ ٹائم بچ گیا, بٹ انالیسز آپ کو بھی کرنے پڑتے, یو اسٹل ہیڈ ٹو گو تھرو اٹ. صرف یہ کہ کتابیں ڈھونڈنا کرنا وہ آسان ہو گیا, آپ کو ذرا نالج ذرا کمپائلڈ ہو کے ایک جگہ مل گئی. تو آپ کا اگین اس میں اور پچھلے والے میں, پہلے والے میں صبر اور بھی زیادہ سیکھتا تھا بندہ, اس میں تھوڑا سا کم ہو گیا. اب یہ پھر تھرو سوشل میڈیا, فونز, ایوری تھنگ, اٹس آل اباؤٹ اتنی کوئک ڈوپامین ہٹس ہیں, ہائیلی انڈیویجولسٹک قسم کی زندگی, اینڈ یو وانٹ دا فکس لائک رائٹ دیر اینڈ دین. جو میرا ابھی جو سوال ہے اس کا ابھی جواب ملے, جو مجھے چاہیے وہ مجھے اسی وقت مل جائے. اور چیٹ جی پی ٹی اب کیا کر رہا ہے, آپ اسے کہیں یار مجھے اس وقت لیٹسٹ ریسرچ فلانی چیزوں کے بارے میں بتاؤ, اور اس کا انالیسس کر کے اس میں سے مجھے یہ چیز کر کے بنا کر دے دو, وہ کر دے گا آپ کو. ایگزیکٹلی. اچھا اس میں ایک اور, دانیال بھائی میں آپ کی طرف آتا ہوں. اصل میں ایک چیز جو میں نے ابھی ریسنٹلی دیکھی ہے نا, پیرنٹس سے بات کرتے ہوئے, وہ کہتے ہیں کہ, اور یہ میں ابھی ریسنٹلی کچھ اسکولس میں گیا بیک ٹو بیک, تو میں جہاں جا رہا ہوں یہی مسئلہ بیان ہو رہا ہے. وہ کیا مسئلہ ہے کہ ہمارے بچے شائع ہیں, ہمارے بچے سوشلی آکورڈ ہیں, ہمارے بچے تمیز نہیں ہے, مطلب تمیز سے مراد یہ کہ رسپیکٹ نہیں ہے, نہ پیرنٹس کی رسپیکٹ ہے, نہ ٹیچرس کی رسپیکٹ ہے. ٹیچرس کو بھی پیرنٹس کو بھی روسٹ کر رہے ہوتے ہیں, یعنی وہ نہیں ہوتی, کم بیک لائنز ہوتی ہیں, وہ مار رہے ہوتے ہیں. تو اب اس کے پیچھے کیا وجوہات ہیں؟ یعنی کہ ایک چیز تو یہ ہے کہ آپ جو بھی چیز پریکٹس کرتے ہو آپ اس میں ماہر ہو جاتے ہو. اب اگر ایک بچہ ہے جس کی پریکٹس ہی نہیں ہے, لوگوں سے انٹریکشن کی پریکٹس نہیں ہے, لوگوں سے ڈیل کرنے کی پریکٹس نہیں ہے, اس کے لیے ہر چیز سوشل میڈیا کی میمز ہیں, تو جب وہ ماں باپ سے بھی بات کر رہا ہوتا ہے تو وہ کم بیک لائنز مار رہا ہوتا ہے, اور وہ پھر ماں باپ کو ڈسریسپیکٹفل لگ رہا ہوتا ہے کہ بھائی میں نے آپ سے بات کی ہے, آپ بدتمیزی ہمارے ساتھ کر رہے ہو. مجھے یہ بتائیں کہ ہم اس کو کس طرح سے انالائز کرتے ہیں کہ یہ جو ہمارا سوشل میڈیا اور ڈپینڈنس آن ڈیجیٹل پلیٹ فارمز, ویڈیو گیمز, XYZ, جتنا ٹائم ہمارے بچے ان چیزوں میں لگا رہے ہیں اور جتنا ہم لوگوں نے ان چیکڈ اس کو کھولا ہوا ہے, آپ کو کیا لگتا ہے آج سے 5 سال بعد, 10 سال بعد کس قسم کی نسل جو ہے وہ ہم تیار کر رہے ہیں؟ جی بھائی بالکل, یہ جو بات آپ نے جس طرف اشارہ کیا کہ بچے بہت ہی زیادہ ان اپروپریٹلی بیہیو کرتے ہیں, اس میں ضیا بھائی بالکل ان چیزوں کا اثر بھی ہوتا ہے. اور اس میں بالخصوص یہ جو آج کل پیرنٹس, یعنی اکثر ایسا ہوا ہے کہ جو چھوٹی عمر کے لڑکے لڑکیاں ہوتے ہیں ان کے پیرنٹس کہتے ہیں کہ جی ہمارے بچے ہمیں جواب دیتے ہیں. یہ آج کل کے ہر دوسرے پیرنٹ کا گلہ ہے کہ جی ہمارے بچے ہمیں جواب دیتے ہیں, ہم کوئی ان سے کوئی بھی بات کریں
تو وہ آگے سے نا بڑا برے انداز میں ہمیں جواب دیتے ہیں. تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ضیاء بھائی بالکل یعنی کیونکہ وہ سیٹنگ میں رہے نہیں ہیں تو انہوں نے وہ سیکھا نہیں ہے. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو سکھائی نہیں جاتی ہیں بلکہ وہ ماحول کے اندر ہوتی ہیں اور آپ وہاں سے پک کرتے ہو اور وہ آپ سیکھ لیتے ہو. اور اگر ان کو سکھانا بھی پڑے نا تو بعض اوقات بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ آپ ان کو ورڈز میں ڈسکرائب کر کے لیکچرز کے تھرو یا اس طرح سے تربیت کر کے نہیں سکھا سکتے, بلکہ وہ بچے خود آبزرو کرتے ہیں گھر کے اندر اور آگے پیچھے, تو وہ پھر ان کے اندر آہستہ آہستہ چیزیں آنا شروع ہو جاتی ہیں. اب ظاہر سی بات ہے جب آپ کے بچے زیادہ ٹائم یعنی اسکرین کے اوپر سپینڈ کر رہے ہیں تو اسکرین میں تو دنیا جہان کی چیزیں ان کے سامنے آ رہی ہیں اور پھر وہ ان کے انوائرمنٹ کا ایک بہت امپورٹنٹ حصہ بن جاتا ہے. آج کل کے پیرنٹس کے لیے اس کو کمپریہینڈ کرنا بہت مشکل ہوتا ہے, کیونکہ وہ جب بڑے ہو رہے تھے وہ ہمیشہ یہ کہتے ہیں ہم تو ایسے نہیں تھے, ہم نے تو کبھی اپنے ماں باپ کو اس طرح جواب نہیں دیا, ہماری تو جرت نہیں تھی کہ باپ کے سامنے آنکھ اٹھا کے بات کریں. تو یہ اکثر پیرنٹس سے ہم سنتے ہیں. اس کی وجہ یہ کہ بھئی آپ کے زمانے میں اسکرینز اتنی زیادہ نہیں تھیں, آپ لوگوں نے ایکچوئل انسانوں کے ساتھ ٹائم سپینڈ کیا اور آپ لوگوں نے دیکھا کہ یار آپ کے پیرنٹس آپ کے گرینڈ پیرنٹس کے ساتھ ان کا کیا انٹریکشن تھا, اور وہ آپ کے پیرنٹس نے آپ کو چیزیں بٹھا کر سکھائی نہیں بلکہ فرام دا ویری بگننگ آپ لوگوں نے وہ یہ کہتے ہیں نا یو آر بورن ان ٹو دیٹ کلچر. تو لیکن جب آپ کے بچے آئے آپ نے ان کے ہاتھوں میں اسکرینیں پکڑا دیں تو وہ اسکرین کلچر لے کر بڑے ہوئے ہیں اور وہ ادھر سے انہوں نے وہ چیزیں پک کی ہیں. اور ظاہر سی بات ہے پھر ان کے لیے یہ نارم اس طرح ہے کیونکہ ان کے جو کلاس فیلوز ہیں ان کا جو سوشل سرکل ہے وہ سارے بچے ہر گھر میں تقریباً یہی ماحول ہے. تو وہ جب جاتے ہیں تو وہ ان کو ویلیڈیشن بھی مل جاتی ہے. مطلب بچے دوسرے بچوں کو بھی دیکھتے ہیں کہ جی فلاں بھی اپنے پیرنٹس سے اس طرح بات کرتا ہے تو فلاں کے پیرنٹس بھی اس کو اس طرح ٹریٹ کرتے ہیں, تو وہ ویلیڈیشن مل جاتی ہے. تو یہ جب اس میں بہت بڑا مسئلہ جو ہے نا میں یہ سمجھتا ہوں بچوں کے اندر تو یہ مسئلہ ہے, لیکن یہ مسئلہ اس کا روٹ کاز پیرنٹس ہے, اور پیرنٹس سے مراد ہے پیرنٹنگ. آپ پیرنٹنگ ٹھیک نہیں کر رہے تو یہ کیونکہ بچوں کو اگر آپ اس طرح کی چیزوں سے ایکسپوز کریں گے اور پھر کل کو آپ یہ بلیم کریں گے کہ یار بچے خراب ہو گئے یا بچوں میں یہ مسئلہ آ رہا ہے, تو پھر بھئی آپ کا کام تھا آپ پیرنٹنگ کرتے ٹھیک والی, تو اس کا مطلب ہے آپ یو ہیو فیلڈ ایز اے پیرنٹ, کہیں نہ کہیں تو مسئلہ آ رہا ہے. اچھا ایک چیز میں خرم بھائی آپ سے پوچھوں گا کہ یہ جو پیرنٹنگ کی بات کی ہے دانیال بھائی نے, اس میں کیا یہ وجہ تو نہیں ہے کہ ہم لوگ کوئی زیادہ ہی فرینڈلی ہو گئے ہیں بچوں کے ساتھ, لائک وہ جو ہوتا ہے نا کہ یو آر مائی فرینڈ, لائک وہ باپ والا رسپیکٹ چلا گیا. جیسے مجھے یاد ہے میرا ایک دوست تھا تو وہ کہتا تھا کہ وہ تھا بڑا وہ آؤٹ تھا, ہر قسم کے پٹھے کام وہ کرتا تھا, تو ہمیں بڑے پراؤڈلی اس نے بتایا کہ میرے باپ نے مجھے کبھی ایک دفعہ بھی نہیں ڈانٹا. میں نے کہا کاش اس نے تجھے 2-4 چھک دی ہوتی نا تو آج تو بدے کا پتر ہوتا, کیونکہ تو ہر پٹھے کام میں پڑا ہوا ہے. کاش تیرے باپ نے تجھے تھوڑا سا نہ کھینچا ہوتا کہ آج تو اس جس جگہ پہ پہنچا ہے وہ وہاں نہ ہوتا. تو از اٹ کہ ہم لوگوں نے دیکھیں اوکے ہیئرز دا تھنگ, آئی مین آئی ڈونٹ وانٹ ٹو سے کہ ماں باپ بچوں کے ساتھ اس طرح سختی شروع کر دیں, بٹ ہمارے مطلب فار ایگزامپل آج جہاں پہ بھی ہم پہنچے ہیں اس میں ہمارے ماں باپ کا کوئی ہاتھ ہے نا. لائک جتنے بھی اگر ہم ابھی کہتے ہیں ہمارے پیرنٹس نے یوں نہیں کیا وہ نہیں کیا, جدھر بھی ہم پہنچے ہیں اس میں ہمارے ماں باپ کا ایک سرٹن رول ہے. سو جو ان کے پازیٹیوز ہیں وہ تو کم از کم ہم انکلوڈ کریں, اگر کوئی نیگیٹیوز ہیں وی کین فکس دیٹ. بٹ یہ جو چیز ہے نا کہ جہاں پہ آپ کہتے ہو کہ جی آئی ایم لائک یہ جو آج کل پازیٹیو پیرنٹنگ, ہیلی کاپٹر پیرنٹنگ, پتہ نہیں کون سے نام آ گئے, یعنی آپ کہتے ہو جی ہی از مائی فرینڈ, یار آپ اس کے باپ ہو, آپ اس کی ماں ہو, آپ میں اور ٹنکو اور ببلو اور گڈو میں کوئی فرق ہونا چاہیے نا. تو اب بچہ جو ہے وہ جس طرح ان کو روسٹ کر رہا ہوتا ہے ٹیکنیکلی ان بچوں کی زبان میں, تو یہ آپ کو بھی روسٹ کرتا ہے. آپ کوئی بات کہتے ہو یہ آپ کو بھی کم بیک وہ جواب جو ہوتا ہے نا وہ بھی آپ کو بھی پٹاخہ قسم کا جواب دیتا ہے آگے سے. سو وہ جو حالانکہ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ اپنے پیرنٹس سے ڈسکشن نہ کریں, ضرور کریں, بٹ اٹ ہیز ٹو بی انڈر ایک پولائٹنس ہونی چاہیے, ایک کرٹسی ہونی چاہیے. یعنی ہمارے سامنے اگزامپل ہے ابراہیم علیہ السلام کی کہ وہ اپنے والد سے یہ 4 انہوں نے پوائنٹس بتایا کہ کیوں آپ غلط کر رہے ہیں, یعنی آپ نے کیوں ان آئیڈلس کی ورشپ کر رہے ہیں, کیوں ان کو آپ بناتے ہیں اپنے ہاتھوں سے اور ان کے آگے پوجا کرتے ہیں اور ان کو بیچتے ہیں. تو انہوں نے کہا میرے پاس وہ آ چکا ہے جو آپ کے پاس نہیں آیا. بڑے پیار سے یا ابتی کر کے بات کریں, میرے پیارے ابو یہ ایسے ہے. تو میں ان کو بھی کہتا ہوں بچوں کو کہ یو ہیو ٹو بی پولائٹ, بٹ اپنی بات آپ کہیں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ ماں باپ سے بدتمیز ہو جائیں جس طرح اپنے دوستوں کے ساتھ آپ بدتمیزی کر رہے ہیں. آپ کو یہی نہیں پتا کہ آپ کا ٹیچر کون ہے, آپ کا باپ کون ہے, آپ کی ماں کون ہے اور بڑے لوگ کون ہیں. اچھا یہ جو میں ابھی لیٹسٹ آپ کو بتا رہا ہوں, آئی وینٹ ٹو کپل آف اسکولس, اور نے کہا کہ ہمارے بچے جو ہیں وہ جب گھر میں مہمان آ جائیں دے ڈونٹ نو ہاؤ ٹو ڈیل ود دیم, لائک لٹرلی اٹس لائک سو آکورڈ. اینڈ جو ہمیں دیکھ رہے ہیں پلیز کریکٹ می, آپ کامنٹ سیکشن میں ضرور مینشن کریں اف یو ہیو فیس سملر سرکمسٹانسز, کہ بچہ جو ہے اور بچے خود بھی بتا سکتے ہیں کہ واقعی میں ہمارے ساتھ ایسے ہوتا ہے, اور آپ ریزنس بھی لکھ سکتے ہیں اس میں. یعنی کہ فار ایگزامپل مہمان آئے نا تو دیر لائک
پینک کرنا شروع کر دیتے ہیں. مجھے یاد ہے امی کہتی تھی کوئی آئے نا مہمان, امی کہتی تھی وہ میری فرینڈ آ رہی ہیں, ان کا بیٹا تمہاری ایج کا ہے, کھیلو اس کے ساتھ. بھائی میں اس کو نہ جان نہ پہچان, میں کیسے کھیلوں بس. تو دس واز پارٹ آف دا لرننگ رائٹ. آئی ڈونٹ ایون نو ہو دس گائے از, پتہ نہیں وہ کدھر پڑھتا ہے, کیا اس کا مائنڈ سیٹ ہے, بس آ رہا ہے کھیلو. تو ہم کہتے تھے اچھا یار آ جاؤ میرے ساتھ, آ جاؤ. کمرے میں لے گئے, کھیلنا شروع کر دیا. اچھا باہر آ جاؤ, کرکٹ شروع کر دی. نہیں آپ کی ایج کو کبھی کبھی چھوٹا بڑا بھی ہو جاتا تھا, بالکل ایسے ہی جو آپشن مجبور. تو وہ بات ہے کہ وہ کرنا پڑتا تھا. سو آئی مین ابھی جو ہے نا بچے کہتے ہیں نہیں آپ وائی آر یو بینگ سو ٹاکسک, یو آر آسکنگ می ٹو ڈو دس دیٹس. تو ایک تو ہم نے ٹرمنالوجیز بھی بہت سیکھ لی ہے نا کہ مائی پیرنٹس آر سو ٹاکسک. اینڈ جب ہم لیبل کرتے ہیں تو لٹرلی ہم نے نا اپنے ماں باپ کو یا کسی کو بھی ہم نے ایک لیبل دے دیا ہوتا ہے کہ یہ زہریلے ہیں اور یہ ایسے ہی رہیں گے قیامت تک. یعنی ہمارا دین تو نہیں کہتا کہ آپ کسی کو بھی یہ لیبل کریں کہ یہ زہریلا بندہ ہے. یعنی اللہ تعالیٰ جب موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے پاس بھیج رہے ہیں تب بھی کہہ رہے ہیں اذهب الى فرعون انه طغى, کہ فرعون کے پاس جاؤ, وہ جو ہے طغیانی کر رہا ہے. اور قول اللین یعنی پیار سے بات کرنا اس. اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہہ رہے کہ فرعون از سو ٹاکسک گو اینڈ ڈسٹرائے ہم. نو, پیار سے بات کرو, سمجھاؤ, شاید سمجھ جائے. تو ہمارے یہاں پہ نا ہمارا یہ ایک مسئلہ یہ بھی ہے آج کل کا لیٹسٹ جو چل رہا ہے آج کل 2025 ماڈل کا مسئلہ, وہ یہ ہے کہ وی اسٹارٹ لیبلنگ پیپل, وی اسٹارٹ لیبلنگ ایموشنز. کہ فار ایگزامپل سے آئی ہیو بین تھرو سم ٹراما, یعنی واٹ یو کال ٹراما we used to call Monday mornings. we used to call Monday mornings, right? So ہمارے لیے یہ تھا آپ کہتے ہو میں ٹراما سے گزرا ہوں, یاد ہے it's any other Monday. So دیکھو تو مجھے نا یہ بیلنسنگ ایکٹ پلے کرنا پڑا کہ on the one hand I'm not saying کہ people don't go through bad experiences, but the fact of the matter is those bad experiences cannot define you, right? So you have to move on, you have to be positive. جو بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں کہ اللہ تعالیٰ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا, اللہ کبھی بھی آپ کی کیپیسٹی سے اوپر آپ کو ٹیسٹ نہیں کرے گا. ہر انسان کسی نہ کسی کیپیسٹی میں ایک ٹراما سے گزر رہا ہے. یعنی جو بچے فار ایگزامپل فزیکل ابیوز ہوئی ہے, رائٹ, ان کو مار پیٹ بہت ہوئی ہے, سختی بہت ہوئی ہے, یہ بھی ٹراما ہے. اور اگر آپ نے اپنے بچوں کو بہت اوور پروٹیکٹ کیا تو یہ بھی ٹراما ہے. یعنی ایک بچہ کہہ سکتا ہے مائی پیرنٹس ور ٹو پروٹیکٹ, باہر نہ جانا مچھر کاٹ جائیں گے, ادھر نہ جانا گر جاؤ گے, ادھر نہ جانا پھسل جاؤ گے, فلانا. یعنی وہ جو بچہ نا وہ بھی بیچارہ ایک طرح سے ٹراما کہ آئی واز ٹراماٹائزڈ ایز ویل. سو دا فیکٹ آف دا میٹر از وی ہیو ٹو لیو لائف, رائٹ. اینڈ لیونگ لائف کا مطلب ہے آپ نے ریئل پیپل کے ساتھ انگیج کرنا ہے. ہم بھی ایک زمانے میں فلمیں ڈرامے دیکھتے تھے, ہم بھی ویڈیو گیمس کھیلتے تھے, بہت زیادہ کھیلتے تھے, بٹ یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ کہ یو ہیو ٹو لیو ان دس ورلڈ, اور آپ نے ریئل انٹریکشنز کرنی ہے, ریئل کمیونیکیشن کرنی ہے. سو دا کوشچن از کہ اب یہ جو بچے ہمارے اس وقت جو پیرنٹس تربیت کرتے ہیں اور وہ جو کہتے ہیں کہ جی ہم بچوں کے ساتھ بالکل فرینڈلی ہو کے رہتے ہیں, تو وہ مجھے بتائیں وہ جو پیرنٹنگ کی بات ہے کہ ویئر ڈو وی ڈرا دیٹ لائن کہ جہاں پہ آپ کہتے ہو کہ یہاں تک آپ بچوں کے ساتھ فرینڈلی ہو لیں, لیکن پھر آپ کو اپنا ایک رٹ قائم کرنی ہوتی ہے کہ بیٹا دس از مائی ہاؤس اینڈ دیز آر دا رولز دیٹ اپلائی اینڈ پیپل ہیو ٹو جسٹ کنفارم. یہ جو آپ نے جتنی بات کی نا یہ بڑی سمپلسٹک اس کا جو ہے نا جس طرح میں دیکھ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ دیر واز اے ٹائم جس میں سختی زیادہ تھی, اور ہم نے جس طرح آپ نے کہا نا آپ نے اپنے پیرنٹنگ میں دیکھنا ہے کہ یار پازیٹیو کیا تھے نیگیٹیوز کیا تھے, آپ نے ٹوٹلی اس کو چینج نہیں کرنا. اگر آپ کو لگ رہا تھا نیگیٹیو زیادہ تھے اور کچھ تو پازیٹیو تھے ہی نا, کچھ تو ہوں گے, یہ تو نہیں ہو سکتا کوئی سب کچھ بالکل وہ. سو ہم نے کیا کر دیا, ہم نے اس کا نا بالکل کہا اچھا یہ ہوتا تھا نا, ہم نے اس کو اپوزٹ کرنا, بالکل اپوزٹ. اب بیوقوفوں کی طرح. سو دیٹ واز ون ایکسٹریم, سو ناؤ وی گوئنگ ٹو دی ادر ایکسٹریم. سو بیچ میں جو بیلنس والی چیز ہے نا کہ یار جو صحیح چیز تھی وہ تو لے لو, اور اس چیز کا جو ایکسٹریم کی غلطی ہیں ان کو مت لو. سو وٹ آئی سی از کہ پیرنٹس کا جو کام ہے فضول میں غصہ, سختی, زبان کا سختی, بچوں کو ان کا کانفیڈنس شیٹر کرنا, ان کو یہ جس طرح ہم نے ہر چیز پہ روکنا, یہ نہ کرو یہ نہ کرو یہ نہ کرو, یہ جنرلی بہت کامن ہے چھوٹے بچوں کے ساتھ ہے, اسپیشلی بیٹا یہاں نہ کرو, اس ٹیبل کو نہ ٹچ کرو یہ خراب ہو جائے گا, یہ چیز پردے کو نہ ٹچ کرو, یہ ٹو مچ ہو جاتا ہے. اور جہاں پہ انفیکٹ ہمیں فرم ہونا ہے, سخت ہونا ہے, وہاں پہ ہم ہوتے نہیں ہیں. ٹھیک ہے, فون پکڑا دیتے ہیں, ٹھیک ہے یار چپ کر کے ریسٹورینٹ میں شور کرتا رہے, چپ کر کے فون پکڑا لے, گھر میں مہمان آئے فون پکڑ لے. وہاں پہ بھائی مہمان ہیں اس بچے کو ساتھ بٹھائیں اپنے, وہاں پہ اس کو سکھائیں جی مہمان آتے ہیں گھر میں ہینڈل کیسے کرنا ہے. سو تو پیرنٹس اپنی ایز دیکھ رہے ہیں, ہماری ایز کس میں پیرنٹنگ نہیں کر رہے. ٹھیک ہے, سو دیٹس پرابلم ون. دوسرا یہ جو فرینڈشپ والی بات ہے نا ابھی, اس میں فرام اے فادرز پوائنٹ آف ویو آپ نے جو چھوٹا بچہ نا بالکل اپ ٹل ایج آف 7 اس کو تو آپ لو فرینڈشپ سارا کچھ کر, بٹ آفٹر دا ایج آف 7 یو اسٹارٹ ایک جیسے نماز کا بھی ہے نا, نماز سکھانا شروع کر دیں, اور 10 کے بعد پھر اور سختی ہے. تو دیٹ اس کا اندر مطلب ہے کہ آپ نے بچے کو ڈسپلن کرنا ہے, اینڈ you can't be friends with
14-year-old اور 15 اس کے اپنے فرینڈز ہوں گے یار, آپ وہی بات ہے, آپ اس کے باپ ہیں, ہی نیڈس ٹو ریسپیکٹ یو ایز ویل, ہی شوڈ بی کمفرٹیبل ٹاکنگ ٹو یو, یو شوڈ بی لائک اے مینٹور. باپ جو ہوگا نا وہ اس کا مینٹور ہونا چاہیے, فرینڈ جو ہوتا ہے نا برابر ہو رہا ہوتا ہے, لائک وی آر آن دا سیم لیول پہ. میری عزت ہے, آپ کی عزت, ہم سارے برابر ہیں, ہر چیز نہیں, آپ برابر نہیں ہے, باپ ہے, باپ اوپر ہے, ماں اوپر ہے, بڑا اوپر ہی ہے. تو آپ نے اپنی رسپیکٹ بھی مینٹین کرنی ہے, اپنی اتھارٹی بھی مینٹین کرنی ہے. یو ہیو ٹو, اینڈ پیرنٹس نیڈ ٹو ایکٹ ایز رول ماڈلز ہے. دے نیڈ ٹو, وہ جو کہتے ہیں نا کہ اپنی فرمنس سے کہیں کہ بیٹا یہ آپ یہاں تک جو مرضی کرو, آپ کی اس چیز میں کھلی اجازت ہے. اف یو وانٹ ٹو سیٹ یور اسکیجول آف اسٹڈی, فار ایگزامپل آپ پڑھنا چاہتے ہو, آپ کھیلنا چاہتے ہو, آپ دیکھ لو آپ کے نا 1 گھنٹہ آپ نے کھیلنا ہے, اتنی دیر آپ نے پڑھائی کرنا ہے, یہ آپ کا کام. ڈو دیز تھنگس, یو وانٹ ٹو مینیج اٹ یور سیلف, ڈو اٹ. اچھا آپ کو فریڈم دیتے ہیں, اس کے اندر یہ غلط چیز نہ ہو, لائک یو ڈو, مطلب آپ جیسا شریعت میں بھی نا حلال اور حرام کلیئرلی بتا دی گئی, یہ باؤنڈریز ہیں, باؤنڈریز کے اندر رہتے ہوئے آپ جو مرضی کر لیں. سو ایز پیرنٹس نا بچوں کی باؤنڈریز, رولز, سیٹنگس ایزی گوئنگ ہوں, اس پہ سختی نہ ہو. اگین کہیں پہ مارجن دینا دے دیں, کہیں چھوٹ دے دیں, لیکن ہر جگہ نہ دیں. کہیں پہ فرم ہونا وہاں پہ پھر ہوں, نو میٹر واٹ. کہ اگر آپ نے کہہ دی نا کہ بیٹا اگر یہ کر لیا اس کے بعد یہ کانسیکوینسز ہوں گے, میک شور وہ کانسیکوینسز ہوں پھر, ادروائز یو لوز یور لیجٹمیسی. کہ بندہ کہ یار یہ بندہ تھوڑا سا, جیسے اکثر ماؤں کے ساتھ یہ ہو رہا ہوتا ہے نا, غصے میں آگے بچے کہ تم نے یہ کیا نا تو اس کے بعد تمہیں یہ نہیں ملے گا. وہ بچہ تھوڑی بات کہتا ہے پلیز 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 پلیز, تو ماں مان جاتی ہے. سو دا چائلڈ نوز کہ یار مدر کو نا آئی کین یو نو مینیپولیٹ کر کے اپنی بات منوا لیتا ہوں. سو پیرنٹس کا کام یہ کہ جو بیلنس ہے نا وہ ڈھونڈیں. یو ڈونٹ نیڈ ٹو بی لائک فرینڈس. ہر اسٹیج آف لائف ہے, چھوٹے بچے کے ساتھ یو ٹریٹ دیم ڈفرینٹلی, تھوڑا سا بڑا ہوگا اٹس ڈفرینٹ, ٹین ایج کے ساتھ اٹس ویری ڈفرینٹ. انفیکٹ آفٹر دا ایج آف 14 یو نیڈ ٹو بی ایون مور سارٹ آف سے لینینٹ ان دا سینس کہ اب آپ ان پہ نا سختی بہت زیادہ نہ کریں, یہ نہ کرو یہ نہ کرو یہ نہ کرو. ہم لوگ کبھی کبھار شروع میں بچوں کو فون دے دیا, سارا کچھ کر دیا, بالکل پیرنٹنگ نہیں کی, ڈسپلن زیرو سکھایا, تمیز زیرو سکھائی. اب جب بچہ بالکل آپے سے باہر ہو گیا, اب اس پہ اتنی اسٹرکٹنس کرنا شروع کرتے ہیں کہ وہ بالکل اب آپ کے نا آپ کو اسٹارٹ ٹو ٹریٹ یو ایز این اینمی. تو یہ اس کے علیحدہ نقصان. اچھا اس میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ بچے جو آپ کہہ رہے ہو نا کہ جو فرینڈلی والی وائب ہم ایز اے پیرنٹ ان کے ساتھ دے رہے ہوتے ہیں, بچوں کو یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ اگر آپ فار ایگزامپل کہ پیرنٹ کہتے ہیں کہ وی آر فرینڈز رائٹ, تو اس کا مطلب ہے اٹس یور اوپینین اینڈ اٹس مائی اوپینین اینڈ ایدر ون آف دیم کوڈ بی بیٹر. یا فار ایگزامپل اف یو سے کہ ڈو دس آئی ڈس ایگری ود یو اینڈ آئی ایم ناٹ گونا ڈو اٹ رائٹ. سو آئی تھنک ایک لیول پہ آپ کو بتانا پڑتا ہے کہ بیٹا آئی ایم دا فادر اور آئی ایم دا مدر اینڈ دیٹس ہاؤ تھنگز آر. اینڈ یس جس طرح آپ نے کہا کہ ایک اپنا ڈور اوپن رکھیں کہ جہاں پہ آپ ان کے ساتھ اوپنلی کمیونیکیٹ کریں, پیار سے سمجھائیں, لیڈ بائی ایگزامپل, آل آف دیز تھنگس. اینڈ آئی تھنک ون آف دا تھنگس جو مجھے ایک دفعہ ایک مدر نے بھی کہا کہ ان کے بیٹے کے ساتھ کوئی پرابلمس ہے, تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ ایسا کریں کہ آپ اس کو سمجھائیں, آپ اس کو سمجھائیں. میں نے کہا میں کیا سمجھاؤں, اس کو سمجھائیں تم تمیز کرو. تو واٹ شی وانٹ می ٹو ڈو واز کہ بیٹا ادھر آؤ تمیز کرو, سمجھائیے تمیز کرو. میں نے کہا اس طرح تھوڑی ہوتا ہے, فارمل انسٹرکشن از دا ورسٹ فارم آف انسٹرکشن. لائک اسپیشلی آؤٹ سائڈر آ کے نہ جان نہ پہچان, ادھر آؤ بیٹا, ہاں تمیز کیا کرو, وہاں کی رسپیکٹ کیا کرو. بھائی میں نہ اس کو جانتا ہوں نہ تم کون ہو بھائی. سب سے پہلی بات ہے دیکھیں, جب بھی آپ نے کسی کو تربیت کرنی ہے نا, تو سب سے پہلے آپ نے اس کے ساتھ ایک ریلیشن شپ بلڈ کرنا ہے. جب تک میرا ریلیشن شپ نہیں ہوگا میں کیسے سے بات کروں گا. سو اسٹیپ 1 ریلیشن شپ. اچھا وہ ریلیشن شپ کیسے ہوگا, جب میں اس کے ساتھ کرٹیس ہوں گا, پولائٹ ہوں گا, لونگ ہوں گا وغیرہ وغیرہ, تب ریلیشن شپ بنے گا. میں اگر سختی سے بات کروں گا, وہ ریلیشن شپ میرے اینڈ پہ تو میں بنانا چاہ رہا ہوں وہ نہیں بنائے گا, بیکاز میں بہت اگریسولی اس کو اپروچ کر رہا ہوں. تو سب سے پہلے ریلیشن شپ, اس کے بعد پھر تربیت ہوگی. اور اس تربیت میں بھی یعنی دیر آر ڈفرنٹ ویز آف لرننگ. سو ایک ہے فارمل انسٹرکشن, ڈو دس ڈو دیٹ, چلو کھڑے ہو جاؤ, بیٹھ جاؤ, ادھر جاؤ, ادھر جاؤ, صاف کرو کمرہ, یہ کرو, یہ ہے فارمل انسٹرکشن. وہ اس ٹائم پہ تو کر لے گا, آپ جائیں گے وہ نہیں کرے گا کیونکہ آپ اس کو آرڈر چلا رہے تھے. پھر ایک ہے ایکسپیرینشیل لرننگ. ایکسپیرینشیل لرننگ اس کے آپ اس کو ایکسپیرینس کراتے ہو کہ بیٹا آؤ لیٹس ڈو دس تھنگ ٹوگیدر رائٹ, کلین اپ دا روم ٹوگیدر اینڈ واچ اینڈ لرن. یو نو ہم ساتھ مل کے کرتے ہیں, یا بیٹا آپ ایسے کرو, یہ چیز خود سے بناؤ اینڈ آئی ول واچ یو ڈو اٹ. ٹھیک ہے, تو وہ ایکسپیرینس سے سیکھتا ہے. آپ اسے کہتے ہو گارڈن میں جاؤ, وہ گارڈننگ کر رہا ہے, دوست آ رہے ہیں, مہمان آ رہے ہیں, اچھا بیٹا آج آپ نے سرو کرنا ہے. ٹھیک ہے, آپ مہمان آئیں گے, آپ نے ان کو سرو کرنا ہے, سب سے ہاتھ ملانا ہے, سلام کرنا ہے, اینڈ یو ہیو ٹو جسٹ اٹس یور شو, یو ڈیل ود اٹ رائٹ. تو آپ ان کو تھوڑا کانفیڈنس بھی دیتے ہو. تھرڈ لیول پہ جو سب سے بیسٹ ہے وہ ہے لیڈنگ بائی ایگزامپل. یعنی آپ خود کیونکہ دا بیسٹ وے از امیٹیشن. یعنی بچے جب آپ خود کریں گے نا تو وہ آپ سے امیٹیٹ کریں گے آپ کو کہ اچھا ہاں میں نے, لیکن امیٹیٹ تب کریں گے جب ان کی ڈیوائس بند ہوگی اور وہ آپ کے ساتھ بیٹھے ہوں گے. اگر وہ سارا دن اس میں گھسے ہوئے ہیں, پھر آپ کہتے ہیں مجھے نہیں سمجھ میں آ رہی کہ کیوں میرا بچہ ایسا بہیو کرے, وہ آپ کو دیکھتا ہی نہیں ہے, آپ کی ایگزامپل ہی نہیں ہے. اور پھر وہ یہ کمپلین کرتے ہیں کہ ہمارے بچے جو ہیں وہ ڈیوائس ہم اس لیے دیتے ہیں کیونکہ دیکھیں نا پھر کیا کریں, اور آپشن بھی تو نہیں ہے. یار آپ کے پاس آپشنز ہیں, یو ہیو اے لاٹ آف آپشنز. یہ جو آپ کہتے ہیں نا کہ نہیں ہم تو مجبور ہیں, دیکھیں مجبور اگر بچہ صبح یہ کہنا, ہم لوگ اپنی نا کنوینئنس ڈھونڈتے ہیں. اگر بچہ کہنا صبح میں نے نہیں جانا اسکول,
تو ہم کہیں کہ نہیں ایسی کی تیسی تم جاؤ گے. وہاں پہ مجبوری نہیں نظر آ رہی وہاں بچے, کیونکہ بچے عام طور پہ صبح اسکول کے لیے نخرے کر رہے ہوتے ہیں, نہیں جانا آج میرا یہ پیٹ میں درد ہے, فلانا ہے, میں نے نہیں جانا, سر میں درد ہے. تو وہ آپ کو پتہ چل رہا ہوتا ہے بہانے کر رہے ہیں. تو اس ٹائم پہ پیرنٹس جو ہیں وہ بالکل اڑ جاتے ہیں کہ نہیں بیٹا ایسی کی تیسی تم نے جانا ہی جانا ہے اسکول, کیونکہ ہمیں پتہ ہے اسکول کے ساتھ ورلڈلی سکسیس, مانیٹری ویلیو, کچھ چیزیں اٹیچڈ ہیں. اچھا صبح فجر کی نماز نہیں پڑھنی, نہیں ماما سونے دے, اچھا چلو کوئی بات نہیں, میرا پیارا بچہ سو جا سو جا سو جا. یار یہ کوئی طریقہ ہے؟ دس از ناٹ دا وے رائٹ. آپ کا وہ قبلہ ہی درست نہیں ہے. آپ نے ان چیزوں پہ جو آپ کا دین جس کی طرف آپ کو گائیڈ کر رہا ہے اس کو آپ نے بالکل سائڈ لائن کیا ہوا ہے, اور جو چیزیں آپ کو لگتا ہے دنیاوی سکسیس کے طور پہ ہیں. سو دیکھیں اگین دا پوائنٹ از ناٹ کہ آپ دنیاوی سکسیس کو اٹھا کے ردی کی ٹوکری میں ڈال دیں, یہ کوئی بھی نہیں کہہ رہا آپ سے. اور یہ کہا جا رہا ہے کہ دین میں ترجیحات ہیں, چیزوں کی پرائرٹائزیشن ہے, اور وہ جب تک ہمیں نہیں سمجھ میں ہوگی, نہ ہمیں پتہ نہ بچوں کو پتہ, تو پہلے پیرنٹس کو چاہیے اپنے آپ کو ایجوکیٹ کریں اباؤٹ کیا چیزیں امپورٹنٹ ہیں کیا نہیں ہیں, اور پھر اپنے بچوں کو بھی کریں. جیسے کئی پیرنٹس جو ہیں وہ مجھے پتہ ہے یہ بات ایز اے فیکٹ پتہ ہے, کئی پیرنٹس جن کے بچے ماشاءاللہ بڑے بھی ہو چکے ہوتے ہیں, رمضان کے مہینے میں ان کو روزے نہیں رکھنے دیتے. کیوں؟ ایگزامز آ رہے ہیں. بیٹا ایگزام کا حرج ہوگا, آپ روزے رکھو گے تو ایگزام کیسے دو گے؟ اب کہا لیکن روزے میرے پہ فرض ہیں. نہیں کوئی بات نہیں بیٹا, وہ خیر ہے, وہ اللہ تعالیٰ نہیں مائنڈ کرتے. کیوں؟ آپ کی ڈیل ہوئی ہے اللہ تعالیٰ سے, آپ نے کوئی بات کی ہے ان سے کہ اللہ تعالیٰ مائنڈ نہیں کرتے, کوئی شریعت آپ پہ نازل ہوئی ہے. سو یہ وہ چیز ہے جہاں پہ پیرنٹس گاٹ اٹ رانگ. سو ہماری غلطی ہے کہ ہم لوگوں نے دین بہت لیٹ پڑھا, رائٹ. میں یہ بات کروں, ابھی بھی جو لوگ سن رہے ہیں دیکھ رہے ہیں, ہم لوگوں نے پوری زندگیاں گزاری, پھر ہمیں سمجھ میں آئی, اب ہم بچوں کی تربیت شروع کر رہے ہیں. تو دیر آئے درست آئے والی بات ہے. اگر ابھی بھی آپ کو سمجھ میں آ گئی ہے تو لیٹس اسٹارٹ ٹو ڈے اینڈ لیٹس اسٹارٹ ٹو ڈو سم ڈیمیج کنٹرول, اور اپنے بچوں کو اپنے ساتھ انگیج کرنا, انوالو کرنا, چیزوں میں اپنے ساتھ لے کے جانا, ان کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرنا, ان کو ان چیزوں پہ پیار محبت سے انکریج کرنا, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم کچھ لائنس ہم نے ڈرا کرنی ہوتی ہیں. اچھا اس ٹاپک پہ ہم واپس آتے ہیں, یہ جو اے آئی والا ٹاپک ہے کیونکہ یہ بہت بڑا ہے, بیچ میں کچھ میں نے کہا کچھ ہم نیوز آئٹمس بھی کور کر لیتے ہیں. ایک پنکچر آف دا ویک ہی ہے, اور میں آپ کے سامنے وہ کوٹ کرتا ہوں, دس از کوائٹ ویئرڈ نیوز, اور وہ یہ ہے کہ اسپرچل لیڈر ہو کلیمڈ ہی کوڈ چینج دا ریورس ڈائریکشن اینڈڈ اپ ڈراؤننگ ان اٹ. تو ایک کوئی پیر صاحب تھے, وہ کہیں جا کے بیٹھ گئے دریا کے کنارے, اور انہوں نے کہا کہ میں دریا کا رخ موڑ دوں گا. لوگ یہ جو بھی سیلاب آ رہے ہیں اللہ تعالیٰ رحم فرمائے, حالات بہت خراب ہیں. کے پی کے میں خاص طور پہ بنیر کی سائڈ پہ جو کچھ ہوا, کشمیر سائڈ پہ, گلگت بلتستان میں, تو اور ایون اب پنجاب میں بھی جو معاملات ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, سیالکوٹ کے اندر, لاہور میں. تو دا پوائنٹ از کہ یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے, اور یہ کوئی پیر صاحب تھے, یہ جا کے لوگوں کو, ہوتے ہیں کون آرٹسٹ ہوتے ہیں, بہت سارے لوگ ہوتے ہیں فراڈ کر رہے ہوتے ہیں, انہوں نے جا کے کیا کیا کہ جی وہ کنارے پہ جا کے بیٹھ گئے اور کہا کہ جی میں کچھ پڑھوں گا تو یہ دریا کا رخ میں جو ہے نا موڑ دوں گا. دریا کا رخ تو نہیں موڑا, البتہ پیر صاحب دریا کے ساتھ بہہ گئے. اب پتہ نہیں یہ بہہ گئے, پھر کچھ لوگوں نے کہا بارہ ریسکیو بعد میں ہو گئے تھے, بٹ دس از دا اسٹیٹ آف افیئرس کہ لوگ ابھی بھی چیزوں سے باز نہیں آ رہے اور ان چیزوں کے پیچھے جاتے ہیں. اس کا دانیال بھائی کیا علاج ہے؟ یہ جو لوگوں کے اندر لا علمی ہے دین کے بارے میں, اور کوئی بھی بندہ آ کے کوئی بھی بات کہتا ہے تو لوگ, خاص طور پہ دیہات کے علاقوں میں آپ نے دیکھا ہوگا یہ چیز بہت زیادہ کامن ہے. اچھا جب بھائی اس میں بس یہی میں کہوں گا, دیکھیں پیر تو بہت چھوٹی چیز ہے. اللہ کے نبی کی اگزامپل اگر آپ دیکھیں تو دیکھیں, جب یہودی آئے اللہ کے نبی کے پاس اور انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں یہ جو اصحاب کہف کے بارے میں جب سوال کیا, صحیح ہے, تو اس پہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے تعریف کی اللہ کے نبی کی, صحیح ہے, کہ ہاؤ کوڈ یو بی سو شور, اور آپ نے ان کو کہا. تو وہ جب وہی نہیں آئی تو پھر اللہ تعالیٰ نے پورا باقاعدہ طریقہ سکھایا, نہیں اس میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یار کہ میں رب ہوں, تم میرے بندے اور تم میرے محتاج ہو. اس طرح غزوہ حنین کی ہمارے پاس اگزامپل ہے, صحیح ہے, جس میں صحابہ نے کہا کہ بدر میں تو ہم 313 تھے اور ہم نے ہزاروں کو لتاڑا تھا, آج تو ہم ہزاروں میں ہیں. تو وہ پھر کیا ہوا, آخر میں 80 صحابہ تقریباً رہ گئے اور اللہ کے نبی اکیلے رہ گئے. اور کس طرح وہ تو اللہ تعالیٰ نے بڑے سخت امتحانات کے ذریعے اللہ کے نبی کی تنبیہ کی, ان کو یعنی سکھایا, لیسن دیا, ہاں نہیں. اور وہ اللہ کے محبوب ترین شخصیت تھے. اور اگر انسانوں میں کسی کے پاس آپ کہہ لیں کہ کوئی اختیار اور کوئی اس طرح کی کوئی چیز اس کے اختیار میں تھی تو وہ اللہ کے نبی ہیں, صحیح ہے. ان سے زیادہ کون, جن کے بارے میں جن کے کتنے معجزات ہیں. تو دیکھیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ ایک بات کہہ رہا ہے کہ جو اللہ کے معاملات ہوتے ہیں, یعنی اللہ تعالیٰ نے 2 ایگزامپلس میں نے آپ کے سامنے دی, اس کے علاوہ بہت ساری ایگزامپلس ہیں کہ دیکھیں تو یعنی یہ اللہ کے معاملات ہیں, اور ہم صرف ایک چیز کر سکتے ہیں اور وہ ہے دعا.
ہم اللہ سے دعا کر سکتے ہیں جب حالات انفیوریبل ہوں گے تو ہم اللہ سے رحم کی اپیل کریں گے کہ یا اللہ ہم بے اختیار ہیں، تو معاملہ بہتر کر، نہ کہ کوئی اٹھ کے آ جائے اور کہے کہ جی میں بڑی شے ہوں، میں مسٹر فن خان ہوں، میرے لیے دریا موڑنا تو مسئلہ ہی نہیں، جی میں ایک دم کروں گا دریا ہو گیا، میں ایک نظر ماروں گا تو کیا سے کیا ہو جائے گا، یہ پہاڑ ریزا ریزا ہو جائے. ارے خدا کا نام لو، یعنی اللہ معاف کرے، یہ تو بدترین فارم آف شرک ہے. اور آپ یہ ذات باری تعالیٰ کی جو صفات ہے نا کہ نیچرل چیزوں کو کے اوپر کنٹرول ہونا، یہ تو اللہ کا کنٹرول اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے. اور پھر میں نے اگین ایگزامپل دی، یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس پہ تو اللہ کے نبی کو بھی بار بار اللہ تعالیٰ نے یہ لیسن دیا کہ میں رب ہوں اور تم لوگ بے شک آپ نبی ہیں، آپ محتاج ہیں رب کے. صحیح ہے، تو لہٰذا سیلاب آئے، کوئی آفت آئے، اس کے لیے آپ کو پیر ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اس کے لیے صرف دل کے اندر خالص، اور بہت اچھا مسلمان بھی نہیں ہے اگر آپ اس ٹائم جب آپ کے اوپر مصیبت آئی ہے آپ فوراً اللہ کی طرف پلٹیں، آپ اپنے دل کو صاف کریں، توبہ کریں، سب سے پہلے اپنی غلطیوں کی معافی مانگیں اللہ سے، اور اللہ سے دعا کریں، اور یقیناً اللہ آپ کی دعا قبول کرے گا. اور دعا ایک ایسی چیز ہے ضیاء بھائی، آپ کو بھی پتہ ہے کہ دعا بڑے سے بڑی آفت کو ٹال سکتی ہے اور بڑے سے بڑا معجزہ کر سکتی ہے، تقدیروں کو بدل سکتی ہے. بالکل اللہ کی ایسے حدیث ہے. تو آپ بجائے کہ پیر تو اور پھر ایسے اچھا نہ صرف یہ، پھر ایک اور کوئی اب ایسے کوئی احمقانہ حرکتیں، وہ ایک بڑا سارا وہ نا میڈیول ٹائمز میں جو وہ وار کے دوران ہارن بجایا جاتا تھا، وہ ایک پیر صاحب دریائے راوی کے اوپر ایک اور ویڈیو میں دیکھی، اس میں وہ ہارن بجا رہے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ جی یہ کیا کر رہے ہیں؟ کہتے ہیں جی یہ جو ہارن کی آواز ہے نا، یہ میں چنوتی دے رہا ہوں. یار تم پہلی بار چنوتی میرے خیال میں ہندی کا ورڈ ہے. تو کسی نے پوچھا کہ پیر صاحب کیا کر رہے ہو؟ کہتا ہے میں دریا کو چنوتی دے رہا ہوں کہ اتنے نہ آئی. ٹھیک ہے، یہ تو کوئی مجھے لارڈ آف دی رنگز والی وائب آ رہی ہے، کوئی اس قسم کا سین. وہ ادھر ہارن پہ جا رہا ہے، پاگلوں کی طرح بجائی جا رہا ہے، بجائی آکس کو روک رہا ہے، آکس انویژن کرنے کا. اچھا ایک بارے ہم لوگ، ہمارا ہوتا ہے نا ونڈز آف چینج ٹور ہوتا ہے پورے پاکستان کا، تو کافی پہلے کی بات ہے، تو آئی تھنک ون آف دا فرسٹ ٹورس تھا. تو اس میں ہم کسی دیہات میں رکے جا کے، تو وہاں پہ ایک بندے سے میں نے ویسے بات چیت شروع کی، تو وہ نا اسی طرح کسی گاؤں میں تھے، تو وہ اپنے پیر صاحب کے فضائل بیان کر رہا تھا. تو وہ نا ہی وازنٹ ویری ہیپی ود دا فیکٹ کہ ہم آئے ہوئے اور ہم دین کی بات کر رہے ہیں. کہتے جی اصل کام جڑا کیتا ہے وہ جو ہے نا ساڑھے پیر صاحب نے کیتا ہے. میں نے کہا کیا کیتا ہے انہوں نے کام؟ کہتے جی وہ یہ کام کرتے تھے کہ وہ کہتے وہ صرف وہ نظر ڈالتے تھے تو لوگ مسلمان ہو جاتے تھے. میں نے کہا کیسے؟ کہتے مجمع ہو نا کافر آ گئے جی، کافر آ گئے، بہت سارے کافر آ گئے، تو انہوں نے ادھر دیکھا مجمع مسلمان ہو گیا، ادھر دیکھا مجمع مسلمان ہو گیا، ادھر دیکھا مجمع مسلمان ہو گیا، اللہ اکبر. میں نے کہا سبحان اللہ، یہ پیر صاحب میں کیا سپر پاور تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسا نہیں ہوا. صاحب زندہ ہے، فوت ہو گئے، پتہ نہیں فوت ہو گئے، مر گئے، جو بھی میں کہا اگر زندہ تو اسرائیل بھیجو یار، اسرائیل بھیجو. بلکہ میں کہتا ہوں امریکہ اس کے باہر کھڑا کر دے گا، صحیح گوری کرا کے ٹرمپ کو کرا کے آیا نیتن یاہو کی آنکھوں میں دیکھ کے. تو وہ کہتے ہیں کہ وہ اچھا، میں نے کہا یار یہ سپر پاور تو اللہ تعالیٰ کے نبی کو بھی نہیں اللہ تعالیٰ نے دی، کہ جہاں وہ جو ہے نا ادھر ابو جہل کو دیکھتے تو مسلمان ہو جاتا. تو میں نے کہا بلکہ اللہ تعالیٰ اس کے اپوزٹ کہہ رہے ہیں قرآن مجید. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اللہ کے نبی کو کہ آپ اس کو ہدایت نہیں دے سکتے جس کو آپ چاہتے ہیں، بلکہ اللہ یہدی من یشاء، اللہ جس کو چاہے گا ہدایت دے گا. تو اب یہ جو ہے نا ہمارے یہاں اصل میں جہالت شہروں میں بھی ہے، گاؤں میں شاید اس سے بھی دو ہاتھ آگے ہیں اس اعتبار سے کہ جہاں پہ اللہ تعالیٰ پر توکل کی بات ہوتی ہے، اور جو آپ نے باتیں ذکر کی ہیں کہ مانگنا تھا تو اللہ کی ذات سے مانگنا تھا. اس طرح کے جو کون آرٹسٹ ہیں اور جس طرح کے لوگ ہیں جو لوگوں کو بیچاروں کو گمراہ کر رہے ہوتے ہیں، ان سے بہرحال بچنا چاہیے. اچھا میں نیکسٹ سٹوری کی طرف آتا ہوں، اور یہ ایک ڈیولپنگ سٹوری ہے، اور اس کے بارے میں ڈیٹیلس تو مجھے نہیں پتہ، لیکن انشاءاللہ ہم اس کو فرام دس پرسپیکٹیو ضرور کور کریں گے کہ اس میں سیکھنے والی چیزیں کیا ہیں. اور سٹوری کچھ بھی ہو سکتی ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے، ہمیں نہیں پتہ ہوتا سچ کون بول رہا ہے، جھوٹ کون بول رہا ہے. وہ شاید مہینے بعد، 2 مہینے بعد، سال بعد پتہ چلے کہ ایکچوئل کہانی کیا تھی. ایک کوئی ٹک ٹاکر خاتون ہے، سمیہ حجاب نام ہے ان کا، وہ آج کل ان کے ویڈیوز کچھ بہت وائرل ہو رہے ہیں. ان کو اپیرنٹلی گھر سے اغوا کر لیا گیا تھا، ایک شخص نے ان کو گھر سے اٹھا لیا اور اس کے بعد واپس کر دیا. ابھی کچھ بیک اینڈ فورتھ چل رہی ہے، پولیس انوالوڈ ہے، اور اسلام آباد پولیس انوالوڈ ہے. اس کے علاوہ ڈفرینٹ ٹی وی چینلز نے بھی اس کا انٹرویو کیا. اب آئی ڈونٹ نو دا فل اسٹوری. جو اس وقت سوشل میڈیا پہ جو کلپس چل رہے ہیں اس میں یہ پتہ چل رہا ہے کہ ایک شخص نے ان کو گھر سے اٹھایا، گاڑی میں ڈالا، وہ ویڈیو ہے CCTV کا، اور اس کے بعد اس لڑکے نے کچھ ویڈیوز نکالے کہ بھئی یہ میرے ساتھ بہت عرصے سے ایک ریلیشن شپ میں تھی، اور وہ اس نے ویڈیوز ڈالے کہ وہ آپس میں بغل گیر ہوئے ہیں اور
ویپنگ وغیرہ چل رہی ہے اینڈ سو آن. اور اس نے پھر یہ کلیم کیا کہ جی میں نے ان کو آئی فون دیا یا گفٹس دیے یا پتہ نہیں پھولوں کے تحفے دیے اور بہت جان نچھاور کی, اور اب میں نے جب شادی کا پیغام بھی بھجوایا اور اس کا بھی ویڈیو آیا کہ میں نے ان کو پرپوز کیا اور انہوں نے نہ کر دیا, تو میں نے غصے میں آ کے یہ حرکت کی کہ اور میں نے کہا میرے پیسے واپس کرو یا جو بھی چیزیں میں نے دی وہ واپس کرو. تو یہ ساری کہانی ہے. بہرحال وہ جو خاتون ہیں سمیہ حجاب جو ہیں وہ کہہ رہی ہیں کہ نہیں جو ہے نا معاملہ کچھ اور ہے, یہ ابیوزر ہے, اس نے مجھے ہراس کیا ہے اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. اب مجھے نہیں پتا کہانی کیا ہے, جو بھی کہانی ہے, پر البتہ یہاں پہ بہت سارے لیسنز ہیں سیکھنے والے, ایون اف اٹس دس وے اور دیٹ وے, جو بھی کہانی ہے. پوائنٹ از کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہم کہتے ہیں کہ قانون اپنے ہاتھ میں لینا, جس طرح پہلے کچھ عرصہ پہلے ہم لوگوں نے ایک اور بچی کا واقعہ ثنا یوسف جس کا واقعہ ہم نے کیا تھا, وہ لڑکا اس کے گھر پہنچ گیا, اب یہ لڑکا بھی اس کے گھر پہنچ گیا, اس کو وہاں سے اغوا کیا. تو یہ تو ظاہری بات ہے کسی کو بھی اجازت نہیں ہے کہ وہ قانون اپنے ہاتھ میں لے, وہ کسی کو اغوا کرے, ٹھیک ہے, اس کے ساتھ ان لافل قسم کی ایکٹیویٹی کرے, یہ تو بالکل بھی جائز نہیں ہے. ایٹ دا سیم ٹائم ہماری بچیوں کو جو بھی سوشل میڈیا استعمال کر رہی ہیں, جو بھی آن لائن جا رہی ہیں, ان کو بھی احتیاط کرنی چاہیے کہ کس طرح کے لوگوں کے ساتھ آپ کا تعلق واسطہ ہے. اور شاید ہمارے ہاں یہ کوئی کلچرل شفٹ ہے یا کیا مسئلہ ہے کہ وی آر لیونگ ان دس ایج جہاں پہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاپولیرٹی ہونا, مال ہونا, جیسے بھی مال آ رہا ہے آنے دو, ایک یہ کلچر کریٹ ہو چکا ہے انفلوئنسرز کا, جہاں پہ یہ چیز بڑی نارمل سی لگتی ہے کہ ہر بندہ یہ کام کر رہا ہے. اور مسئلہ سارا یہ ہے جس کا مجھے اعتراض ہے وہ یہ ہے کہ یہ ساری جو ڈرامے ہیں نا آپ کے, یہ بچے دیکھ رہے ہیں, یہ بچے دیکھ رہے ہیں, اور مجھے نہیں سمجھ میں آ رہی کہ آپ کس چیزوں کو نارملائز کر رہے ہیں. کیا ایسی چیزیں ہیں جو ہمارے سامنے آ رہی ہیں, اور یہ جب خبریں بار بار آتی ہیں نا تو یقین کریں گے آفٹر وائل یہ ڈیسینسٹائزیشن کی طرف چلی جاتی ہے بات. تو ڈیسینسٹائزیشن ہوتی ہے. اور مجھے واقعی میں جب میں نے شو سٹارٹ کیا تو میں نے کہا تھا واٹ دا ہیل از گوئنگ آن, بیکاز ابھی 2 دن پہلے کی بات ہے, لٹرلی 2 دن پہلے کی بات ہے, میں نے ہمارے یہاں پہ اسلام آباد کے اندر کئی ایسے چوک ہیں, ایسے راؤنڈ اباؤٹ ہیں جہاں پہ میں نے اپنی آنکھوں سے یعنی پروسٹیٹیوٹس کو کھڑے ہوئے دیکھا. آئی مین پھر ہم کہتے ہیں سیلاب آ رہے ہیں, آفتیں آ رہی ہیں, مطلب واٹس گوئنگ آن, واٹس گوئنگ آن. دانیال بھائی آپ مجھے اس کے بارے میں ضرور بتائیں یار, یہ مطلب فحاشی, بے حیائی, یہ ٹک ٹاک کلچر, پھر ایک تو سونے پہ سہاگا, یہ ٹک ٹاک کلچر اوپر سے کڑی چک لو, اغوا کر کے لے جاؤ, مطلب ایک بد تھا اس سے اوپر ایک اور پتہ مارتا ہے. یعنی اف یو تھنک دس واز بیڈ واچ دس, رائٹ. اور پھر جب آپ نے یہ سب, میں اپنی بات کر رہا ہوں, میں کسی اور کی بات نہیں کر رہا, میں خود اب یہ گند سن کے نا لٹرلی اٹس برین راٹ, یہ گاربیج چیز ہے جو میرے دماغ میں گئی. اور ہم لوگ چونکہ اس میڈیا کی فیلڈ میں ہم لوگ یہ چیزیں پڑھتے ہیں, خبریں آتی ہیں, سنتے ہیں, دیکھتے ہیں, توبہ استغفار کرتے ہیں, نماز پڑھنے جا رہے ہوتے ہیں, سوچتے ہیں یا اللہ یہ کدھر جا رہے ہیں, یا اللہ میں معاف کر. اب یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد میں باہر نکلا ہوں اور میں باہر جا کے دیکھتا ہوں, مجھے یعنی لٹرلی رات یہ 11 ساڑھے 11 بجے کا ٹائم ہے, اور میں دیکھ رہا ہوں کہ دس از یو نو دیز آر سیورل پروسٹیٹیوٹس ان ڈفرنٹ پارٹس آف دا سٹی جو آپ کو نظر آ رہی ہیں. آپ کہتے ہیں یار یہ کیا ہو رہا ہے, یہ پاکستان ہے. پھر آپ دیکھتے ہو یار یہ سیلاب, یہ زلزلے, یہ کیا چل رہا ہے. تو دانیال بھائی آپ اس پہ اپنا ٹیک دیجیے گا پلیز. جب 2 چیزیں ہیں, ایک تو آپ نے وہ پروسٹیٹیوشن والی بات کی, اور اس سے پہلے یہ ٹک ٹاک میں جو خاتون کا واقعہ ہوا ہے, جب اس میں نا میں ایک اور پہلو ہے جو بہت امپورٹنٹ ہے, جو لوگ سمجھتے نہیں ہیں, صحیح ہے. اور جب اس پہ کوئی بات کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کے نا مطلب نہیں, اس کو ہمارا ایک مخصوص طبقہ ہے جو اس کو بڑا غلط پیش کر کے, سیاق و سباق سے ہٹا کے پیش کر کے نہ وہ کرتے ہیں, اور کہتے ہیں کہ او دیکھو جی وکٹم بلیمنگ کر رہے ہیں. تو اس لیے میں پہلے ایک ڈسکلیمر دے دوں کہ میں ابھی جو بات کرنے لگا ہوں دس از ناٹ وکٹم بلیمنگ. آپ پلیز دیکھیں, اگر آپ اس مسئلے کو سمجھنا چاہتے ہیں نا کہ اوور آل یہ مسئلہ کیا ہے, تو کچھ باتیں پہلے سے اسٹیبلش کرنا بہت ضروری ہے. ضیاء بھائی سمپلی اگر دیکھا جائے نا تو کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو کچھ چیزوں کے بغیر ایگزسٹ نہیں کر سکتی. میں آپ کو ایک بالکل نیوٹرل سی ایگزامپل دوں. آپ نے ضیاء بھائی کسی کو دیکھا ہے کہ کوئی کیچ اپ ویسے ہی باؤل میں ڈال کے کھا رہا ہو؟ نہیں. وہ دیکھیں کیچ اپ کا استعمال کسی مین کورس کے ساتھ آتا ہے, کوئی پیزا کھا رہا ہے, کوئی فرائز کھا رہا ہے تو وہ ساتھ. اسی طرح کچھ چیزوں کے آنے سے کچھ چیزیں آتی ہیں, وہ ایسا نہیں ہوتا کہ وہ چیزیں پہلے آ جائیں گی. اور وہ اسی طرح یہ جو اغوا والا اور یہ والی جو چیز ہے نا, اس سے پہلے یہ کسی چیز کے ساتھ آئی ہے, یہ کسی نہ کسی ایکشن کا کہہ لیں یا کسی چیز کا کانسیکوینس ہے جو یہ ہوا ہے. تو پہلے کچھ ہوا ہے پھر یہ ہوا ہے, یہ بات سمجھیں. تو اس سے پہلے کہ اس میں ایکسپلین کروں مزید, یہ میں کہوں گا دیکھیں جو بھی ہوا ہے, کسی کو اغوا کرنا,
اور کسی کے نو کہنے کے باوجود آپ تجاوز کرنا، یہ تو بالکل ہی اس کی نہ اسلام اجازت دیتا ہے، اس کا تو ویسے نہیں. لیکن یہ ہوا کیوں؟ یہ ہوا اس لیے کیونکہ اس لڑکے نے تو بہت بڑی حماقت کی، غلطی کی. اس لڑکی نے بہت بڑی پہلے حماقت کی اور غلطی کی اس سے پہلے، جس کا پھر کانسیکوینس یہ ہوا کہ یہ ہوا. یعنی آپ نے ایک عمل کیا، پھر اس کے نتیجے میں ایک عمل ہوا. اور اگر آپ نے ان دا فرسٹ پلیس وہ عمل نہ کیا ہوتا، آپ نے وہ لائف سٹائل نہ چوز کیا ہوتا، تو آپ کے ساتھ یہ حرکت نہ ہوتی. دیکھیں مجھے ایک بات بتائیں، کبھی کسی عام لڑکی کو، صحیح ہے، کبھی آپ نے سنا ہے کہ اس طرح لوگ آئیں گھروں میں؟ کوئی لوگ پاگل ہیں یار مجھے بتائیں کہ لوگوں کی بچیوں کو اٹھا کے لے جائیں؟ کبھی ایسا نہیں ہوتا. ہاں ہوتا ہے، یہ اس کے پیچھے کوئی وجہ ہوتی ہے، کوئی دشمنی ہوتی ہے، کوئی اس طرح کا آپ کا ریلیشن شپ رہا ہوتا ہے، تو اس طرح کے پھر مسئلے ہوتے ہیں. یا پھر آپ نے اپنے آپ کو ایسی پوزیشن پہ ایکسپوز کیا ہوتا ہے، اپنے آپ کو ایک ونریبل پوزیشن میں آپ نے ڈالا ہوتا ہے جہاں پہ کچھ درندے پھر آپ کے پیچھے لگ جاتے ہیں. تو اس لیے لہٰذا یہ بات سمجھنا کہ یہ جو خاتون تھیں، جو بھی یہ یوٹیوبر، ٹک ٹاکر، واٹ ایور، ان کی ایک عرصہ دراز سے ویڈیوز وائرل تھی، صحیح ہے. اور یہ میں کہوں گا ان کی اپنی پرسنل سیکیورٹی کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو انتہائی احمقانہ رویہ تھا. یہ اس واقعے کے بعد جب میں ان کی پرانی چیزیں دیکھ رہا تھا، پورے ان کے جتنے فالورز ہیں ان سب کو پتہ ہے یہ رہتی کدھر ہے، صحیح ہے، اسلام آباد کے کس سیکٹر کی کس گلی میں رہتی ہے، صحیح ہے. اور میں نے بتایا یا کسی اور نے یہ بات لکھی؟ نہیں، آپ نے خود بتایا، آپ نے وہ اس کو، آپ نے خود اپنے آپ کو اس پوزیشن میں ڈالا. پھر آپ نے خود یاریاں لگائیں، دوستیاں لگائیں. اور کچھ شریف لوگ تو پھر ایسی لڑکیوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں نہیں. یہ وہی والی بات ہے، خواجہ سرا ہمیشہ کہتے ہیں او جی ہمارے خلاف بڑا وائلنس ہوتا ہے. وہ نہ جاؤ نا ڈانس پارٹیوں میں، نہ جاؤ جہاں پہ لوگ شراب پی کے تمہارے سے اللہ معاف کرے مجرے کرواتے ہیں. تو پھر وہاں پر تو ضیاء بھائی جیسے، میرے جیسے اور خرم بھائی جیسے لوگ تو نہیں جاتے. وہاں پہ تو بدماش جاتے ہیں، وہاں پہ تو تھک جاتے ہیں، صحیح ہے. تو جب ان کے بیچ، وہی نا، ان کے بیچ میں تو ان کا کام ہی ہے. اسی طرح جب آپ نے یاریاں، آپ کے ساتھ کوئی شریف بندہ تو لگا ہی نہیں گا، آپ کو رشتہ کوئی حاجی نمازی تو بھیجے نہیں گا، آپ کو بھیجے گا کوئی اسی طرح کا تھرڈ کلاس بندہ بھیجے گا، صحیح ہے. اور وہ پھر ظاہر سی بات ہے اس کو نہیں پتہ، اس کی اخلاقیات بھی اس لیول کی ہوں گی، صحیح ہے. اور پھر اس سے آپ یہ چیز ایکسپیکٹ کر سکتے ہو. تو لہٰذا اگین پلیز آپ ان دا فرسٹ پلیس اپنے آپ کو اس طرح کی ونریبل پوزیشن میں ڈالیں ہی نہ. توبہ کریں، لیٹ دس بی اے لیسن. وہ ایک ویڈیو میں کہہ رہی تھی کہ میں ثنا یوسف نہیں بننا چاہتی، تو بالکل ہم بھی چاہتے ہیں کہ کوئی ثنا یوسف نہ بنے. ہم خود اس چیز کے بہت خلاف ہیں. اس پہ پوری پوڈ کاسٹ ہم نے کی اور ہم نے اس کو کیا. اب دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ایک مخصوص طبقہ کہتا ہے نہیں جی، اب یہ جو میری باتیں وہ کہیں گے آپ وکٹم بلیمنگ کر رہے ہیں. اصل میں جی وہ کہتے ہیں کہ جی وہ ایک نیٹ فلکس میں ایک سیریز بھی آئی تھی ایڈولسنس کے نام سے، جی ہاں، جس میں وہ تو کہتے ہیں جی یہ آپ جیسے لوگ اس طرح کی چیزوں کو جب وہ کرتے ہیں تو ان کو وہاں سے دلیل ملتی ہے، اور یہ میل پاور ایگزرٹ کرنے کے لیے وہ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں. اب جو اس لڑکے نے حرکت کی ہے نا، میں بتاتا ہوں وہ کوئی میل پاور نہیں ایگزرٹ کر رہا تھا یا جو بھی، کیونکہ دیکھیں میں اس کو مردانگی کسی بھی مرد سے پوچھ لیں، وہ عورت کے اوپر زور زبردستی کرنا اور یہ کسی کو گھر سے اٹھا لینا، یہ مردانگی نہیں ہے، یہ بزدلی ہے. اور یہ مطلب انتہائی اخلاق سے گری ہوئی حرکت ہے، اور انتہائی جتنا اس کی یعنی آپ مذمت کی جائے وہ کم ہے. لیکن آپ یہ نہ کہیں کہ یار اس نے میل پاور ایگزرٹ کر رہا تھا، وہ نہیں، وہ نہیں یہ کر رہا تھا. اس کو یعنی اگر آپ پوری سٹوری دیکھیں نا، اگر آپ اس سٹوری کو دیکھیں جو بھی اس کے معاملات ہیں، تو یو کین سی کہ ایک پوری کہانی ہے اس کے پیچھے. یعنی کہ ایک چیز شروع ہوتی ہے، وہ آگے چلتی ہے، ایک مقام تک پہنچتی ہے، پھر اس کے آگے کچھ کانسیکوینس ہوتے ہیں. یعنی پوری، یعنی ایسا نہیں ہے کہ وہ ویکیوم میں بندہ آؤٹ آف نو ویئر اٹھ کے آیا اور اس نے کہا چلو جی لڑکی اٹھاؤ اور بھاگو. ایسے ہی تو ضیاء بھائی، تو یعنی اگین آپ نے کیوں اپنے آپ کو پیش کیا، صحیح ہے، آپ کیوں میک اپ کر کے تیار ہو کے فلٹرز لگا کے، اور آپ نے یعنی اپنی جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو خوبصورتی دی ہے اس کو بھی 10x کر کے آپ نے یعنی اللہ معاف کرے لوگوں کے جذبات کو ابھارنے کے لیے، اور اس چیز کو پہلے تو آپ ساری زندگی انجوائے کرتی تھی، صحیح ہے. اب جب درندے نکل آئے ہیں، صحیح ہے، اور وہ اب یہ تو ہوگا نا. دیکھیں اب میں ایک جنگلی کتوں کے جھنڈ کے بیچ میں جناب سٹیک بیٹھ کے کھانے لگ جاؤں، میں کہوں مجھے اٹیک، ایسے تو نہیں ہوگا نا بھائی. آپ نے خود اپنے آپ کو اس پوزیشن میں ڈالا ہے. تو لہٰذا بہت اچھی بات ہے کہ اسلام آباد پولیس اس پہ سارا کچھ کر رہی ہے. اسلام آباد پولیس کا رسپانس کافی مناسب ہے اس پہ. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم اس لڑکے کے اس عمل کو ٹیکل کرنے کے لیے تو ایک ادارہ موجود ہے، پولیس موجود ہے.
یہ جو لڑکیاں ہیں ضیاء بھائی جو آئے روز ہمارے معاشرے میں یہ گند پھیلا رہی ہیں صحیح ہے، اور ایک اتنا گندا اور گھٹیا کلچر انہوں نے پروان چڑھایا ہے، یقین مانے بعض اوقات تو میرا اتنا خون کھولتا ہے نا کہ، اور بندہ کہتا ہے یار بندہ کرے کیا بھائی، ان کو کون روکنے کے لیے کوئی ادارہ ہے ان کو؟ مجھے بتائیں، یہ جو ٹک ٹاک پہ بے حیائی ہو رہی ہے، آپ نے اب آ جائیں اگلی بات میں پروسٹیٹیوشن پہ بات کی، ٹک ٹاک اور ٹک ٹاک لائیو وہ تو اس سے بھی دو ہاتھ آگے ہے. ضیاء بھائی میں کہ آپ ابھی ٹک ٹاک کھولیں صحیح ہے، میں آپ کے لیٹس ڈو اے سوشل ایکسپیریمنٹ. اب ایک بڑا صاف لفظ ہے ٹک ٹاک پہ، اب بھی لکھ کے دیکھیں، آپ لکھیں اسلام آباد، صرف اسلام آباد لکھیں، نتھنگ ایلس. اسلام آباد کے اندر اسلام کا ورڈ بھی آتا ہے، آپ اسلام آباد لکھیں اور آپ 10 ڈفرینٹ ریلز دیکھیں، ایک ریل بیچ میں پروسٹیٹیوٹ کی ہوگی ٹک ٹاک کے اوپر. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کیونکہ آئے روز، کیونکہ میں ذرا زیادہ ان چیزوں میں ان ایریاز میں ریسرچ کرتا ہوں، وہ کرتا ہوں، تو مجھے بہت زیادہ لوگ چیزیں بھیجتے ہیں. تو ضیاء بھائی یہ ٹک ٹاک کا حال ہے. آپ ابھی آپ کے ویورز میں سے کوئی بھی کر لے، اچھا جی جناب، چند ہزار روپے سے لے کر لاکھوں روپے تک بات جاتی ہے، اور یہ چیز اتنی عام ہو گئی ہے. ضیاء بھائی آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے سال غالباً رمضان کا ہی مہینہ تھا، یہ جو ابھی رمضان گزرا ہے، اصلاحی کمیٹی ایک بنی تھی E11 کے اندر، اس میں آپ بھی گئے تھے، میں بھی گیا تھا. تو بیسیکلی ہوا یہ تھا کہ جو علماء تھے ہمارے اسلام آباد E11 سیکٹر کے، وہ تنگ آ کر انہوں نے، علماء نے مسجد کے اندر، سارے مسجد کے مولویوں نے مل کے بیچاروں نے شہریوں کو بھی جمع کیا، اور انہوں نے ایک میٹنگ منعقد کی. اس میں بھی گیا، ضیاء بھائی بھی گئے، اور اس میں مشاورت ہوئی، تو اس پہ پھر ایک کمیٹی بنائی گئی، اصلاحی کمیٹی، اور فیصلہ یہ ہوا کہ ہم قانونی راستہ اختیار کریں گے، کیونکہ ہمارا قانون آن پیپر اس چیز کو نہیں الاؤ کرتا وغیرہ وغیرہ. ضیاء بھائی اس کے نتیجے میں آپ کو پتہ ہے 517 یا 518 FIR ہوئیں ود ان 2-3 months، 500 سے زائد FIRs ہوئیں. لیکن آج میں آپ کو وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ E11 سیم سیکٹر میں یہی ایکٹیویٹیز پہلے سے زیادہ ہو گئی ہیں. دیکھیں لوگ گرفتار بھی ہوئے، ریڈز بھی ہوئی، سب کچھ ہوا. ان لوگوں اب یہ اتنے زیادہ مضبوط ہو گئے ہیں. اور پروسٹیٹیوشن ضیاء بھائی 11 بجے کے بعد آپ F10 مرکز نہیں جا سکتے، آپ سورج کے نیچے جانے کے بعد آپ E11 نہیں جا سکتے. یقین مانیں E11 میں کچھ دوست وغیرہ رہتے ہیں، تو اکثر کئی بار جب رات کو ادھر سٹے کرنا ہو یا لیٹ ہو جائے، تو آپ فجر کی نماز کی، جب فجر کی اذانیں ہوتی ہیں، آپ مسجد کی طرف چل کے جا رہے ہوتے ہیں نا، تو یہ لوگ پھر اپنے اڈوں سے نکل کے واپس کہیں جا رہے ہوتے ہیں. تو یقین مانیں اسلام آباد کے اندر جو ان ڈرائیور، کسی بھی آپ ان ڈرائیو یا کریم ڈرائیور جو آپ اسے پوچھیں بھئی آپ کتنے عرصے سے کام کر رہے ہیں، اگر وہ کہیں نا، اگر وہ تھوڑا سا ایکسپیرینس ڈرائیور ہے، تو وہ اس سے آپ یہ سوال پوچھیں، وہ آپ کو بتائے گا کہ ریڈ لائٹ ایریاز کون سے ہیں اسلام آباد کے. اور وہ کیونکہ ان کا کام ہی ہوتا ہے، وہ سارا دن لوگوں کو پک اینڈ ڈراپ کرتے ہیں، تو ان کو تھوڑا نالج ہوتا ہے. میں یہ سوشل ایکسپیریمنٹ بھی اکثر کرتا ہوں. میں جب بھی کریم یا ان ڈرائیور اس طرح کی ایپس یوز کرتا ہوں، تو میں لوگوں سے پوچھتا ہوں کہ یار مجھے بتائیں کیا حالات چل رہے ہیں. ہاں جی یہ کہتے ہیں سر جی، اور سارے کہتے ہیں کہ جی شہر کے اس سائڈ پہ نہ جائیں، شہر کے اس سائڈ پہ یہ بہت زیادہ ہے، تو یہ بہت زیادہ ہے. تو ضیاء بھائی میری پچھلے دنوں پولیس سے ایک انٹریکشن ہوئی غزہ کے معاملے پہ، ٹھیک ہے، تو مجھے بہت زیادہ انہوں نے، یعنی ایک طرح سے آپ سمجھ لیں کہ وہ کوئی بہت فرینڈلی ہمارا انٹریکشن نہیں تھا، بہت زیادہ ہارش انٹریکشن تھا. اور اس میں ایک کافی سینئر پولیس آفیسر بیٹھے ہوئے تھے میرے سامنے، تو مجھے کہتے ہیں آپ غزہ کے لیے آپ فلانا پروگرام نہیں کر سکتے. تو میں نے کہا کیوں نہیں کر سکتا؟ کہتا ہے اس وردی کی پاور آپ کو نہیں اجازت دے رہی. اس نے اس طرح کیا. تو رات کے 11 بج رہے تھے، تو میں نے کہا میرے ساتھ چلو F10 مرکز، تم مجھے ایک پروسٹیٹیوٹ اریسٹ کر کے دے دو، میں اس وردی کی پاور کو مان جاؤں گا. سر جی وہ بندہ بھاگ گیا ادھر سے، وہ اٹھ کے بھاگ گیا ادھر سے، کہتا ہے یہ میں نہیں کر سکتا. اور وہ اب میں نے اس کا مذاق بنا لیا ہے. اور جدھر مجھے ملتا ہے، تو وہ ایک اسلام آباد میں ایک SHO ہے، نام چلو نہیں لیتے، وہ اکثر میرا اس کے ساتھ انٹریکشن ہوتا ہے. میں کہتا ہوں ہاں جی وردی کی پاور کدھر گئی؟ تو وہ ہنستا ہے، کہتا ہے او سر جی. پھر اس نے مجھے باقاعدہ، اس نے کہا یار چلو، اس نے کہا یار سر ہم مجبور ہیں نا، کیا کریں؟ میں کہا کیوں مجبور ہیں؟ کہتے جی ہمیں اوپر سے آرڈر آتا ہے کہ جی آپ نے فلاں ہوٹل میں نہیں جانا، آپ نے رات کے اتنے بجے کے بعد یہاں پر اس طرح کی ایکٹیویٹیز کو نہیں کرنا. ضیاء بھائی F10 اور میں ایک اور چیز آپ کو بتاتا ہوں، میں نے خود ضیاء بھائی کئی بار ایسا ہوا ہے F10 مرکز میں، یعنی میں کھل کے، کیونکہ ہم ایک عرصے سے بات کر رہے ہیں تو اس لیے میں چاہتا ہوں کھل کے بات ہو. F10 مرکز میں ایک آئس کریم پارلر ہے سویٹ کریم کے نام سے، وہاں پر میں کھڑا ہو کے آئس کریم کھا رہا، اور ہم سب بائک پہ گئے ہوئے تھے.
تو ہم 3-4 لڑکے کھڑے ہوئے، تو اسی طرح ایک خواتین کا ایک ٹولہ وہ آ گیا اور انہوں نے آ کے ڈائریکٹ بات کی نا، تو میرا تو ہو گیا میٹر خراب. تو میں نے نا ادھر ذرا لاؤڈ آواز میں برا بھلا کہنا شروع کر دیا، چلو دفعہ ہو جاؤ. یہ وہ 2 سیکنڈ کے اندر پولیس آ گئی، وہ سامنے کی وہ ڈالا ان کا گھوم رہا تھا. میں نے کہا یار یعنی اتنی زیادہ پیٹرولنگ ہے تم لوگوں کو یہ نظر نہیں آ رہا؟ کہتے نہیں وہ کس کی کریے جی سر جی، وہ بس چھڈو سر جی، تھی رولا نہ پاؤ. یہ وہ الٹا بجائے کہ ان کو کہیں کہ تم یہاں سے دفعہ ہو جاؤ، مجھے انہوں نے کہا سر آپ پلیز یہاں سے چلے جائیں. اور مجھے ایز اے سٹیزن، ایز اے لا ابائڈنگ سٹیزن اور ایک ایز اے شریف آدمی مجھے وہاں سے جانا پڑا. مجھے پولیس نے کہا کہ آپ یہاں پر پبلک آرڈر کو ڈسٹرب کر رہے ہیں. اچھا میں نے کہا میں پبلک آرڈر کو ڈسٹرب کر، میں اپنی آئس کریم کھا رہا ہوں، اپنے دوستوں کے ساتھ کھڑا ہوا ہوں اپنے شہر میں، یعنی واکنگ ڈسٹنس ہے یہاں سے میرا گھر، اور آپ جناب یہاں پر آ کر مجھے یہ خواتین اس طرح کی باتیں کر رہی ہیں. تو اس پہ میں نے غصے کا اظہار کیا. بھی میں نے ان کو کچھ کہا نہیں ہے، وہ میں نے شور کیا ہے صرف. میں نے ادھر وہ مارکیٹ تھی، میں نے مارکیٹ والوں کو بھی کہا یار آپ لوگ کیوں الاؤ کرتے ہیں؟ آپ لوگوں کے رزق کا اڈا ہے، آپ لوگ یہاں سے روزی کماتے ہیں اور یہاں پر یہ حرکتیں ہو رہی ہیں. کوئی شریف بندہ آپ کے پاس آ کر آپ کا کسٹمر نہیں بنے گا اگر آپ کے بازار میں یہ حرکتیں ہو رہی ہیں. تو یہ آپ لوگوں کے روزگار کو بھی کمپرومائز کر رہے ہیں، یہ لوگ آپ لوگوں کی انوائرمنٹ کو خراب کر رہے ہیں. کیوں آپ لوگ یہ الاؤ کرتے؟ تو میرا زیادہ جو غصہ تھا وہ مارکیٹ کے لوگوں کے اوپر تھا. دکان والوں کو میں کہہ رہا تھا کہ یار تم لوگ ادھر کھڑے ہوئے ہو، وہاں پر بینکس بھی ہیں، بینک سے گارڈز بھی کھڑے ہوئے ہیں. میں کہا یار تم لوگوں کو ذرا شرم نہیں آتی کہ یار یعنی پولیس نہیں روک رہی تو ہم ہی یار آواز اٹھائیں. مارکیٹ میں پھر اگلے دن مارکیٹ یونین والوں کے پاس گیا، وہ جو تاجران ہوتے ہیں ان کو میں نے کہا یار تم لوگوں کو کوئی شرم حیا نہیں ہے؟ تم لوگوں کو خیال نہیں ہے کہ فیملیز نہیں آتی ہیں اب اس مارکیٹ میں رات کو؟ تمہارا بزنس متاثر ہو رہا ہے. وہ کہتے ہیں جی سر جی کیا کریں، ہم 1000 بار خط لکھ چکے ہیں انتظامیہ کو، 1000 بار یہ کر چکے ہیں. تو اگین جب کل کو کوئی دیکھیں، ہم تو ایسی حرکت کو نہ سپورٹ کرتے ہیں نہ، اور ہمیشہ کنڈیم کرتے ہیں اور اللہ سے بھی ڈرتے ہیں اور قانون کی بھی پاسداری کرتے ہیں. لیکن کل کو کسی کا پارا ہائے ہو گیا، صحیح ہے، کل کو کوئی شریف آدمی اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھا ہوا، اپنی جوان اولاد کے ساتھ بیٹھا ہوا اور ادھر یہ تماشے چل رہے ہوئے اور اس نے غصے میں آگے کوئی حرکت کر دی ایسی، تو لوگ پتہ ہے کہیں گے او جی دیکھیں جی بہت غلط چیز ہے یہ، خواتین کے اوپر ظلم ہے، ٹرانسجینڈرز کے اوپر ظلم ہے، تو فلاں کے اوپر ظلم ہے. تو اس ٹائم ساروں کی جو اٹینشن ہے نا وہ ادھر شفٹ ہو جائے گی، تو زیادہ پھر یہ حرکتیں شروع ہو جائیں گی. تو لہٰذا میرے خیال میں اس پہ تو اگین اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم ایز اے شہری کیا کر سکتے ہیں. ہم ایز اے شہری یہ کر سکتے ہیں کہ آواز اٹھائیں اس پہ. اور آواز اٹھانے سے میرا مطلب یہ ہے کہ آپ دیکھیں یہ چیز سب کو بودر کر رہی ہے. آپ ارد گرد دیکھیں، آپ آپس میں مشاورت کریں، 7 8 10 لوگ جمع ہو کر پولیس اسٹیشن جایا کریں، درخواست دیا کریں. اور آپ کیونکہ دیکھیں قانون کے اندر کیونکہ لکھا ہوا ہے، قانون کے اندر کیونکہ لکھا ہوا ہے کہ یہ چیز غلط ہے، غیر قانونی ہے. ہاں وہ الگ بات ہے قانون امپلیمنٹ نہیں ہو رہا. لیکن میں نے ایک بہت اچھی چیز دیکھی ہے ضیاء بھائی اس ملک کے اندر، اگر آپ ذرا سا پش کریں تو قانونی ادارے جو ہیں وہ حرکت میں آتے ہیں. صحیح ہے. اچھا ایک چیز دنیا سوری میں ایڈ کروں گا، وہ یہ کہ کئی لوگ نا، مجھے کس طرح پتہ چلا کہ یہ کس طرح یہ پینڈیمک کی طرح پھیل رہی ہے چیز، بہت سے لوگ نا ویڈیوز بنا کے بھی چڑھا دیتے ہیں. یعنی لٹرلی اب تو اتنا کامن ہو گیا کہ لوگ وہاں سے گزر ہوتے ہیں، کہتے ہیں لو جی یہ دیکھیں ذرا، اور وہ ریکارڈنگ شروع کر دیتے ہیں اور وہ نیٹ پہ چڑھاتے ہیں، اور اس سے بھی لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ ان ایریاز میں کیا ہو رہا ہے. تو دیکھیں ہم جیسے لوگ جو جن کا نہ کوئی تعلق نہ واسطہ، ہمیں پتہ لگ رہا ہے تو پولیس کو پتہ نہیں چل رہا. اچھا ضیاء بھائی اس میں اگین بہت ہی کنٹروورشل بات بتانے لگا ہوں آپ کو. یہ نا اندر سے خبر آئی ہے مجھے، اندر سے خبر ایک بہت بڑے گورو نے مجھے خبر دی ہے ٹرانسجینڈرز کے. اب یہ معاملہ یہ آپ کہہ لیں گند اتنا پھیل گیا. ابھی 3 ٹرانسجینڈر ہیں ضیاء بھائی ہمارے ادھر پاکستان کے، جو عمرے کا ویزا لگا کے سعودی عربیہ گئے اور جدہ کے اندر یہ حرکتیں کرتے ہوئے اریسٹ ہو گئے ہیں. اور منسٹری آف ہیومن رائٹس پوری کوشاں ہے. مجھے یہ خبر لیک ہوئی، میں نے پتہ کیا، اور ہماری منسٹری آف ہیومن رائٹس باقاعدہ ایفرٹس کر رہی ہے ان کو بازیاب کرانے کے لیے. 15-20 دن ہو گئے ہیں. آپ ٹویٹر پہ جا کے لکھیں ٹرانسجینڈر ان جدہ، سارے پاکستانی ٹرانسجینڈرز جو ہیں وہ ٹویٹر پہ جا کے اگر آپ دیکھیں، اگر آپ ٹک ٹاک پہ جا کے دیکھیں، صرف یہ لکھیں ٹرانسجینڈرز ان جدہ، تو آپ کو ویڈیوز آنا شروع ہو جائیں گی اور آپ کو ان کے ناموں سے یہ اندازہ ہو جائے گا کہ یہ پاکستانی ہیں. اور ان میں سے 3 ایسے ہیں جو اریسٹ ہوئے ہیں ابھی
وہ تینوں کا تعلق اسلام آباد سے ہے. تو مجھے یہ خبر آئی اور وہ تینوں پہلے اسلام آباد میں یہ پروسٹیٹیوشن اینڈ سیکس ورکنگ میں ملوث رہے ٹرانسجینڈرز, اور عمرے کا ویزا لگا کے ضیاء بھائی عمرے کا ویزا لگا کے سعودی عربیہ گئے اور وہ کیا. تو مجھے اس اسپیسیفک ان کی کمیونٹی کے بندے نے جب ریچ آؤٹ کیا اور اس نے بتایا, تو میں نے کہا آپ مجھے کیوں بتا رہے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ اس نے بڑے فنی انداز میں کہا کہ اتنے ایمان سے خالی ابھی ہم نہیں ہوئے کہ اتنی پاک جگہ پہ جا کے, بے شک ہماری کیوں کہتے تو آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ لوگوں کا کام بنتا ہے کہ آپ یہ بولیں, ہم بول نہیں سکتے. تو میں نے کہا ٹھیک ہے جی, آپ کا بہت شکریہ کہ آپ کو اس بات کا میں نے کہا دیکھیں نا, ہم تو کہتے تھے یہ گن یہاں پر بھی نہیں ہونا چاہیے. انہوں نے کہا جی وہ تو بات آپ کی ٹھیک ہے سودی طور پر, لیکن یہاں پر بھی نہیں ہونا چاہیے, وہاں پر تو بالکل نہیں ہونا چاہیے. مکے مدینے میں جا کے تو یہ حرکتیں نہ کریں نا. تو ضیاء بھائی میں نے پھر جب لمبی کنورسیشن ہوئی تو اس نے مجھے بتایا, اس نے کہا یہ اب ایک ٹرینڈ بن چکا ہے. یہاں سے خواتین یعنی ہماری اللہ معاف کرے ادھر سے پاکستان سے پروسٹیٹیوٹس اور ٹرانسجینڈرز عمرے کے ویزے لگا کے جاتے ہیں, اور یہ وہاں پر جا کے جہاں پر اللہ معاف کرے یعنی سب سے جو مقدس ایریا وہاں پر جا کے یہ حرکتیں کرتے ہیں. اچھا شروع میں تو مجھے لگا کہ یہ ایگزیجوریشن ہے ضیاء بھائی, یہ ایگزیجوریشن مجھے یقین تب آیا جب اس نے کہا, میں نے کہا اچھا لیٹ سے آئی ایم ان جدہ, تو مجھے کیسا پتہ لگے گا وہاں پہ تو وہ شرطے ہوتے ہیں اور ان کے تو بڑا سخت ماحول ہے. تو اس نے کہا کہ آپ ایک کام کریں, ٹویٹر یوز کرتے ہیں؟ میں نے کہا ہاں جی ایکس یوز کرتا ہوں میں. انہوں نے کہا ایکس پہ آپ لکھیں جی جا کے نا XYZ ان جدہ, XYZ ان مدینہ. پھر اس نے مجھے ایک ہوٹلز کی لسٹ بھیجی, مدینہ کے ہوٹلز, مکہ کے ہوٹلز, جدہ کے اندر ہوٹلز. یعنی جب انسان کی بدبختی آئی ہوتی ہے تو ہوٹلز بھیجے باقاعدہ, اس نے مجھے لسٹ دی. تو میں نے کہا تو پھر اس نے مجھے بتایا کہ ہم ابھی, میں نے کہا اب آپ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ وہ جو ٹرانسجینڈر آپ نے 18ویں اسکیل کا ڈپٹی ڈائریکٹر بٹھایا ہوا ہے ہیومن رائٹس منسٹری میں, وہ یہی کام کر رہے ہیں نا. وہ اب کیا کر رہا ہے کہ وہ جی سعودی ایمبیسی کو خطوط لکھ رہے ہیں, تو کیا کر رہے ہیں ڈپلومیٹک ایفرٹ ہو رہا ہے کہ جی وہ ہمارے سٹیزن ہمیں واپس کر دو, سزا ادھر یعنی سزا بے شک اگر ان کو دینی ہے تو سزا کاٹیں وہ ادھر, اس طرح کا کوئی ارینجمنٹ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو ضیاء بھائی اب تو دیکھیں یہ غلاظت اس حد تک, یعنی وہ کہتے ہیں نا ایک بالٹی اس کے اندر اتنی غلاظت ہوگی کہ اب ٹپک ٹپک باہر گر رہی ہے, اور یہ آپ کی ہولیسٹ پلیس تک پہنچ گئی ہے. اور یہ زیادہ خوش فہمی میں نہ رہیں, یہ اگر آپ کو لگتا ہے نا کہ مطلب آپ دیکھتے ہیں معاشرے کے اندر چیزیں یہ, اور آپ یعنی یو لک اوے, یعنی آپ کو سب کو پتہ ہے کہ یہ ہو رہا ہے آپ کے شہر کے اندر, آپ کے معاشرے کے اندر یہ چیز ہو رہی ہے, لیکن کوئی اس پہ بات نہیں کرنا چاہتا. تو میرے خیال میں دس از ہائی ٹائم کہ نہ صرف اس پہ بات کی جائے بلکہ اب اس پہ ایکشن لیا جائے. وہ اصلاحی کمیٹی کچھ عرصے کے لیے بنی تھی. اچھا اصلاحی کمیٹی کا آؤٹ کم بھی بتا دیتا ہوں کیا ہوا ضیاء بھائی. اصلاحی کمیٹی نے کوئی 500 جب FIR کروا دیں تو ظاہر سی بات ہے کہ بہت سارے ہمارے جو مقتدر حلقے ہیں ان کو یہ بات بہت بری لگی کہ یار اب کیا کریں, ان لوگوں نے تو ان کو تو صحیح طریقہ پتہ لگ گیا قانونی, اور یہ تو بند کریں. تو وہ جتنے اصلاحی کمیٹی کے لڑکے تھے نا جو کہ پلیسز کو آئیڈینٹیفائی کرتے تھے, مثال سینٹر ہے جی اس بلڈنگ کے اندر, وہ باقاعدہ اسی اصلاحی کمیٹی کا ایک گروپ تھا لڑکوں کا, اگر آپ کو یاد ہے وہ, اور اس گروپ کی رہنمائی یا اس گروپ کے اوپر ایک شورا ٹائپ باڈی تھی جو علماء کی باڈی تھی, جس میں اور ضیاء بھائی بھی تھے. وہ اس کے اوپر واچ تھی, وہ یعنی دے میڈ شور کہ لڑکے کوئی غلط یا غیر قانونی حرکت نہ کریں. تو وہ لڑکوں کو صرف یہ ان کا ٹاسک تھا کہ کیونکہ یہ چیزیں بہت ہڈن ہوتی ہیں, تو وہ کیا بیچارے وہ کبھی گوگل میپ سے اور اس طرح کی ٹک ٹاک ایپ سے وہ دیکھتے تھے کہ جی فلاں فلیٹ کے فلاں بلڈنگ کے فلاں فلیٹ میں یہ حرکت ہو رہی ہے, اور پھر وہ جا کے وہ کنفرم کرتے تھے, کسٹمر بن کے جاتے تھے. اور جب ان کو ایبسلیوٹ شور ہو جاتا تھا اس کے بعد وہ, کیونکہ دیکھیں یہ چیز بھی بہت غلط ہے کہ آپ کسی شریف بندے کے گھر ریڈ کروا دو, صحیح ہے, پھر وہ اس محلے میں رہ نہیں سکتا. 1-2 ریڈز ایسی ہوئیں کہ وہ وہاں پر جب ریڈ ہوئی تو آگے سے فیملی نکلی, تو پھر ہمیں شرمندگی ہوتی تھی کہ یار یہ تو غلط بات ہے یار, یعنی تو بہت زیادتی ہوگی, پھر ان سے معافیاں مانگو یہ سارا کچھ. تو اس لیے پھر اس کا یہ حل نکالا گیا کہ ہم پہلے ایز کسٹمر بن کے کسی کو بھیجیں گے, وہ جا کر بس صرف جب ایبسلیوٹ شور ہو جائے گا نا کہ یار ہاں دس از اے پلیس, پھر ہم پولیس کو بلا کے ریڈ کریں گے. پولیس نے ہمارے ساتھ بہت تعاون کیا اس میں, یعنی وہ جو اسپیسیفک SHO تھا وہ آج کل تھانہ کوثار کے SHO ہیں, نام میرے ذہن سے نکل گیا, لیکن وہ ان کی ٹرانسفر ہوگی بعد میں. ان کو جتنی داد دی جائے وہ کم ہے, صحیح ہے, کیونکہ دیکھیں جہاں پر آپ اچھا کام کریں گے ہم آپ کی داد بھی کریں گے, تحسین بھی کریں گے. اور انہوں نے یعنی اس کو نا ایک پرسنل مشن کے طور پہ لیا, اور ان کو مجھے پتا ہے کہ ان کے ڈپارٹمنٹ سے بہت زیادہ پریشر تھا کہ بس یار
30-40 FIR جب ہو گئیں تو ان کو ان کے آفیسر نے کہا یار بس کرو نا, کیا کرنا ہے. اس نے کہا نہیں جی یہ تو جہاد ہے, اور اس بندے نے 500 سے زائد FIR دیں اور تگڑی FIR دیں, یہ بھی نہیں کہ بڑا. اور ابھی ریڈ ہوا, اریسٹ ہوا, گھنٹے کے اندر FIR آ جاتی تھی, اور ہمیں کوئی پھیرے نہیں لگانے پڑتے تھے, وہ واٹس ایپ کرتے تھے ہمیں FIR. تو بڑا تعاون کیا انہوں نے. تو وہ لڑکے جب ضیاء بھائی جاتے تھے وہ کرتے تھے, پھر بعد میں ان SHO صاحب کی ٹرانسفر ہوگی, تو وہ جو ہماری جو آپ کہہ لیں کہ چیک کرنے والی پارٹی تھی نا, ان سارے لڑکوں کو KFC-11 کے جھوٹے اٹیک میں نامزد کر کے دہشت گردی کے پرچے دے دیے. وہ سارے ابھی بھاگے ہوئے آگے پیچھے, ان کے اوپر دہشت گردی. اور وہ بیچارے دے ور ناٹ ایون دیر, وہ سارے پڑھے لکھے لڑکے, میں ان کو پرسنلی جانتا ہوں, ساروں کے نام, وہ بیچارے ادھر تھے ہی نہیں. انہوں نے کہا یار یہ اتنی FIRوں میں مدعی ہیں تو ان کو ایک کام کرو, ان کو بھی نا ایک تگڑی FIR میں ڈالو. اب وہ بیچاروں کے اوپر جھوٹی FIRیں ہوئی ہیں, اور FIRیں بھی ضیاء بھائی دہشت گردی کی FIRیں, صحیح ہے. بس وہ SHO کی ٹرانسفر ہونے کی دیر تھی. تو یہ حال ہے, یہ صحیح کہہ رہے ہیں آپ. اس میں یہ واقعی میں بڑی پریشان کن بات ہے, لیکن جو اچھی پازیٹیو اس میں سے آپ نے بات کی وہ یہ کہ اگر سٹیزنز مل کے کچھ ایفرٹ کریں تو ڈیفینیٹلی بہت ساری چیزیں ہم لوگ کر سکتے ہیں. ہم لوگ اتنے بے بس نہیں ہیں جتنے ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ بھئی ہم لوگ یہاں پہ خاموش اسپیکٹیٹرز ہیں اور بس گند پھیل رہا ہے, اور پھیلنے تو اب ہم نے کیا کرنا ہے, آواز اٹھانا, ریچ آؤٹ کرنا, کمیونٹیز بنانا, سوسائٹیز بنانا, اصلاحی کمیٹی اس طرح بنی, اس طرح کی چیزیں بنانا, اور کام چھوڑنا نہیں چاہیے. آپ اپنے طور پہ یعنی کم از کم قیامت کے دن ہم یہ تو کہہ سکتے ہیں نا اللہ سے کہ اللہ ہم جیسا بھی حالات تھے ہم وہاں پہ کچھ کر رہے تھے, ہم لوگ ایک پازیٹیو امپیکٹ کریٹ کر رہے تھے. اچھا, اسی میں جس طرح ہم لوگوں نے اس کیس کی بات بھی کی, اور اس کے بعد ہم نے پھر ڈیٹیل میں ایشو کور کیا. وکٹم بلیمنگ کی جب خورم بات آتی ہے نا, تو آفن ٹائمز لوگ یہ نہیں سمجھتے کہ وکٹم بلیمنگ آبویسلی یو شوڈنٹ ڈو دیٹ, بٹ وکٹم رسپانسبلٹی لازمی آپ کو بتانی چاہیے. مثلا اگر میرا ایکسیڈنٹ خدا نخواستہ ہو جاتا ہے تو آپ کہتے ہو, آپ مجھے کہتے ہو ضیاء بھائی ایم سو سوری آپ کا ایکسیڈنٹ ہوا, کیونکہ میں وکٹم ہوں اس ایکسیڈنٹ کا, گاڑی والا آیا مجھے مار گیا, میری کوئی غلطی نہیں تھی. لٹرلی آئی واز گوئنگ ان مائی لین اکارڈنگ ٹو اسپیڈ لمٹ, اپنی لائن میں تھا, کچھ بھی نہیں, گاڑی والا نے ٹکر مار دی. اچھا مجھے ٹکر لگی, آپ مجھے کہتے ہو ضیاء بھائی آپ نے سیٹ بیلٹ پہنا ہوا تھا, میں کہتا ہوں نہیں یار میں نے نہیں پہنا ہوا تھا. تو آپ کہیں گے ضیاء بھائی آپ کو سیٹ بیلٹ پہننا چاہیے تھا. اب دس از ناٹ وکٹم بلیمنگ. تو آپ یہ نہیں کہہ رہے کہ چونکہ آپ نے سیٹ بیلٹ نہیں پہنا اس لیے تمہارا ایکسیڈنٹ ہوا. آپ کہہ رہے ہو ایکسیڈنٹ تو ہو گیا نا, لیکن بھائی آپ بھی تو اپنے اینڈ پہ حفاظت کر لینا, آپ بھی تو حفاظت کر لیں. سو یہ بالکل بے وقوفوں والی اور ریڈیکولس آرگیومنٹ ہے کہ جب آپ کہتے ہو کہ حالات اور واقعات ویکیوم میں ہو رہے ہیں. ویکیوم میں کچھ بھی نہیں ہو رہا. اگر تو بندہ دیکھیں ویکیوم, فار ایگزامپل اگر کوئی بندہ لیٹس سے سیٹ بیلٹ بھی پہنی ہوئی ہے, گاڑی بھی صحیح چلا رہا ہے, اور پھر ہم کہتے ہیں واقعی میں یہ بہت زیادتی ہوئی ہے, یعنی دس از ویری انفارچونیٹ کہ بندہ سیٹ بیلٹ بھی پہنی ہوئی تھی اور بالکل اپنی لین میں تھا. جس طرح کچھ ویڈیوز ہیں اس طرح کے, میں نے ریسنٹلی دیکھا کچھ لوگ بائک پہ جا رہے ہیں, ایک بندہ ڈرفٹے مارتا مارتا آ رہا ہے اور وہ بائک والوں کو ساتھ لے کے رگڑ دیتا ہے. اب وہ بائک والے ہیلمٹ بھی پہنا ہوا ہے, اپنی لین میں گاڑی چلا رہے ہیں, کوئی ایشو نہیں, لیکن یہ بندہ آ کے اب ظاہری بات ہے 100% ان پہ بلیم جا رہا ہے جس بندے نے جو کہ گاڑی غلط چلا رہا ہے. لیکن اب یہ کہتے ہیں کہ فار ایگزامپل اگر بائک والا لیٹ سے ہیلمٹ نہیں پہنا ہوا یا وہ ٹرپل سواری جا رہی ہے, پھر ہم کہتے ہیں یار آپ بھی تھوڑا سا دھیان کرتے, آپ ایک بائک پہ 3 بندے بیٹھے ہیں بغیر ہیلمٹ کے, آپ کیا کر رہے ہو یار. آپ کو بھی چاہیے آپ کم از کم اپنے اینڈ پہ یعنی تھوڑا سا تو پروٹیکشن یا اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ تو رکھیں. اب یہاں پر جو ہم چیزیں دیکھ رہے ہیں نا, یہاں پہ کلیئر کٹ نظر آ رہا ہوتا ہے کہ آپ کا جو لائف سٹائل ہے, فار ایگزامپل اگر ایک لڑکی ٹک ٹاکر ہے یا وہ ہے, اس کا جو لائف سٹائل ہے وہ لائف سٹائل ہے جو بدماشوں کو اٹریکٹ کر رہا ہے. اور میں سوال جو آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے, کیونکہ یہ ریسنٹلی بھی نا کئی ڈراموں میں, کیونکہ ہمارے انڈسٹری پوری یعنی خواتین کو ڈراموں کے پیچھے لگایا ہوا ہے, ان ڈراموں کے اندر نا یہ بیڈ بوائے کانسیپٹ بہت زیادہ کامن ہو گیا ہے. یعنی یہ جو ہے نا کہ I mean, why is it کہ you are attracting quote unquote bad boys, یہ جو اغوا کر لو, چک لو لڑکی, فلان ڈمکا, اس قسم کے خبیصوں کو آپ کیوں اٹریکٹ کر رہے ہو, پہلی بات. نمبر 2, why, اور یہ نہیں ہے کہ آپ اس کو یعنی آپ مجبور, آپ کے ویڈیوز ہیں, you are saying I am happy کہ یہ مجھے پھول بھیج رہا ہے, I am happy اس نے مجھے یہ کر دیا, I am happy, یعنی یہ ساری چیزیں آپ کر رہے ہو, آپ خوش ہو رہے ہو, آپ اس کو سیلیبریٹ کر رہے ہو کہ I am in a relationship with a bad boy. یہ ہمارے ڈراموں کے اوپر میں جو چیزیں آئی ہیں یہ بار بار انہوں نے دکھایا ہے کہ لٹرلی وہ ٹاکسک قسم کا جو مرد ہوتا ہے نا, جو بدتمیز اور وہ ابیوسو اور عورتوں کو ظلم کرنے والا, وہ اینڈ میں ہیرو ہوتا ہے. آئی مین واٹ دا ہیل, لٹرلی میں یہ بولنا چاہ رہا ہوں کہ آپ جو ڈرامے دکھا رہے ہو اس میں بھی آپ کا یہی ہیرو ہے, وہی ایک خبیث نوعیت کا انسان جو کہ ظلم کرنے والا. لیکن آپ کہتے ہو, لیکن جو مورل آف اسٹوری ہوئی ہے کہ خبیث ہوگا, obsessive ہوگا, لیکن پیار بہت کرتا ہے. دل کا بڑا اچھا ہے, دل کا بڑا, یعنی حرکتیں ساری پٹی ہیں برو, دل کا لیکن بڑا اچھا. the fact is کہ یہ میرے بارے میں obsess کر رہا ہے نا,
پاگلوں کی طرح. Isn't that a great thing? Isn't that a great thing? So what's the psychology behind this kind of thing کہ آپ اپنے آپ کو ایسے لوگوں کے ساتھ اٹیچ کرنا چاہتے ہو, ایسوسیٹ کرنا چاہتے ہو جو کہ ہیں ہی بدماش ٹائپ کا مائنڈ سیٹ؟ جب آپ کوئی بھی لو اسٹوری اس طرح دکھا رہے ہیں نا, اینڈ جو ہیرو اور جو ہیروئن جو مین اس کے کیریکٹرز ہیں بیسکلی نا معاشرے کے وہ رول ماڈلز بن رہے ہیں. گروئنگ اپ بالی ووڈ یا ہالی ووڈ, ٹام کروز یا شاہ رخ خان یا یہ جو سارے ہیں, یہ ایوری بڈی وانٹیڈ ٹو بی لائک دیم کہ جی بوائز ہیں جو شاہ رخ خان جس طرح اگر وہ جس طرح کے اس نے کپڑے پہنے ہیں, جس طرح کا وہ پاگل ہو گیا محبت میں نے بھی ہونا ہے, عشق میں, اور سو آن اینڈ سو فورتھ. یا اگر کوئی ایکشن ہیرو ہے جس کا تھوڑا دھیان اس طرف کہہ رہا ہے یار میں نے آل ایکشن ہونا ہے, میں نے گانز لینی, میں نے اسٹنٹس کرنے. لٹرلی آپ ڈرامہ فلم میں جو ہیرو اور ہیروئن اور جن کو مین کیریکٹر بنائیں گے سوسائٹی ان کو آئیڈلائز کرنا شروع کر دے گی, بیکاز دا وے یو میک دا ہول ڈرامہ از اس کے اندر بے شک آپ ان کو شروع میں برا دکھا رہے ہیں, غلطیاں کر, لیکن دکھاتے ہیں ایونچولی ود آل دیٹ بیگیج دے لیو ہیپیلی ایور آفٹر, یا جو بھی جس طرح آپ نے دکھانا ہے. سو جو ان کا مقصد تھا وہ محبت ہو جاتی ہے, اینڈ میں وہ اکٹھے ہو جاتے ہیں. تو آپ نے لڑکی کو دکھایا کہ تم نے ایسی حرکتیں کر کے ایسے لوگوں کو اٹریکٹ کر رہی ہو, دیٹس فائن, دیٹس اوکے. لڑکے کو دکھا رہے یار تم تھوڑے پاگل ہو, تھوڑا تم سائیکو سے ہو, تو لڑکیاں تو پسند کریں گی, اور تمہیں ایسی فٹ خوبصورت پیاری اور ماڈرن اور یہ اس طرح کی لڑکی بھی مل جائے گی. تھوڑا سا بس لگے رہنا, جان اور بی جیسا obsessed رہنا. لڑکیوں کو اف somebody is obsessed with you he truly loves you. سو یہ ایک نا مائنڈ سائیکی کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے. اینڈ وین یو کیپ واچنگ دس اسٹف اوور اینڈ اوور اینڈ اوور اگین, دین اوبیسلی آپ کی جو اپنی عقل ہے وہ تو کہہ رہی ہے کہ یہ پاگل ہے, اس سے دور رہو. نارمل عقلی جو بندہ جو اپنے سینسز میں ہوگا وہ کہے گا اسٹے اوے فرام دس گائے. اینڈ اسی طرح جو لڑکے ہوں گے وہ کہیں گے جو کہ یار یہ جو لڑکا ہمیں دکھایا جا رہا ہے دس ہی کانٹ بی مائی رول ماڈل, یہ ہر لحاظ سے پاگل ہے. بٹ وین یو شو دیس تھنگز اوور, تو ہماری جو اگلی جنریشن ہے اس میں سے ایک طبقہ ایسا نکل آئے گا جو کہ ایسی حرکتیں کرے گا. اینڈ ویو سین ود ثنا یوسف کیس, ود پرابلی دس کیس ایز ویل, دس از واٹ وی آر پروڈیوسنگ. اور ابھی یہ وہ کیسز جو سامنے آئے, آئی ایم پریٹی شیور یونیورسٹیز کالجز میں آپ کو اس طرح کے بتھیرے کیسز مل رہے ہیں جس میں لڑکے بوائز آر ایکٹنگ ان دس وے, دا گرلز آر ایکٹنگ ان دس ویئرڈ وے, دونوں ایک عجیب طریقے. اور اس کا مدعا یہ ہے کہ دیکھیں حرام ریلیشن شپ ہے نا, چاہے اتنا ویئرڈ نہ بھی ہونا چاہے بھی, اس کا اینڈ اچھا نہیں ہو سکتا. جو چیز حرام پہ مبنی ہے, جو کہ شریعت کے اور اللہ کے قانون کے ٹوٹل خلاف ورزی ہے, مطلب فرام ٹاپ ٹو باٹم, کیونکہ اس کے اندر آپ نہ پردہ ہے, نہ حیا ہے, نہ مطلب اتنی سخت حدیث کہ اللہ کے نبی نے کہا کہ تمہارے لیے بہتر ہے کہ آئرن نیل تمہارے سر میں ٹھوک دیا جائے, یہ بہتر ہے کہ تم کسی نان محرم کا ٹچ بھی کرو. مطلب امیجن, ٹچ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اچھا ٹچ کرے بغیر آپ جو مرضی کرتے رہیں, مطلب دیٹ سمبولک کہ یار ٹچ کیا ہے, مطلب دوری رکھنی ہے, آپ نے فاصلہ رکھنا ہے. ہم نے یونیورسٹیز ایک ایسا ماحول بنا دیا جس, اور پھر آن ٹاپ آف دیٹ دا کائنڈ آف میڈیا دیٹ وی آر شوئنگ دیم سوشل میڈیا پہ, یا انفلوئنسر جو دکھا رہی ہیں, پھر ٹک ٹاکنگ اور انسٹاگرام پہ, تو یہ ریسیپی فار ڈیزاسٹر ہے. اس میں اس کیس میں بتاؤں شاید خواتین وکٹم میں, کچھ کیس میں زیادہ لڑکے بھی پکڑے جائیں گے. جس لڑکی کے نا بدماش بھائی ہوں گے نا, وہ کل کو ایسا لڑکا, یہ لڑکی اس کے پیچھے پڑی اور لڑکا کہتا ہے نہیں یار میں نے ذرا سیدھا ہونا ہے, وہ بدماشوں سے اس کو کوٹ پڑوا دے گی, تو پھر وہ بھی مارا جائے گا. تو دونوں پارٹیز نقصان میں اینڈ میں ہے. تو دا ایزیسٹ اینڈ سمپلسٹ وے جو ہے نا وہ یہ ہے کہ بھائی آپ ان چکروں سے دور رکھیں اپنے آپ کو, ایسے کانٹینٹ بنا دیں. بلکہ میں نا اپنے جو ہمارے یوتھ جو میں دیکھ رہے ہیں, میں نے کہوں گا دیکھیں اس طرح کے جو ایپیسوڈز ہوتے ہیں نا, اسے سبق سیکھا کریں کہ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو اینڈ اپ ان دس, چاہے میں لڑکی ہوں یا لڑکا ہوں, نہ تو میں اس قسم کی حرکتیں کرنا چاہتا ہوں, نہ میں ان کو انڈورس کرتا ہوں. اور میں چاہتا ہوں دیکھیں شرافت سے آرام سے, اگر کوئی بندہ آپ کو پسند بھی ہے, آپ نکاح کا پیغام بھجواتے ہیں, نکاح کرو, ہو جاتا ہے الحمدللہ, نہیں ہوتا کوئی ٹینشن نہیں, آگے چلو انشاءاللہ اللہ آپ کے لیے بہتر کرے گا. بجائے کہ آپ اس طرح کے ریلیشن شپس چلائیں اور پھر پیار محبتیں, اور پھر ان کو آپ ایڈورٹائز بھی کر رہے ہیں, آپ ٹک ٹاکیں بنا کے ڈال رہے ہیں, اور 1000 بندہ دیکھ رہا ہے آپ کو کہ جی کس قسم کی آپ کی ریلیشن شپ چل رہی ہے. اس کو آپ یعنی واٹ از دا پروفیسر سے کہ اللہ تعالیٰ کسی کے بھی گناہ معاف کر دے گا, لیکن وہ شخص جو اپنے گناہوں کی تشہیر کرتا ہے, جو ان کو ایڈورٹائز کرتا ہے, اس کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا. یعنی ایک ہوتا ہے نا گناہ آپ نے کیا اور آپ نے چھپایا, لیٹ سے گناہ گار 2 بندے ہیں, ایک بندہ وہ ہے گناہ یہ بھی کر رہا ہے, گناہ یہ بھی کر رہا ہے, یہ گناہ کر کے چھپا دیتا ہے. مطلب چھپانے سے مراد یہ ہے کہ وہ اس کو ایڈورٹائز نہیں کرتا اور وہ اس کے بارے میں شرمندہ ہے کہ یار مطلب یہ اچھی چیز نہیں ہے, ہاں ٹھیک ہے مجھ سے غلطی ہو رہی ہے بٹ آئی ایم ناٹ پراؤڈ آف اٹ. ایک ہے جو گناہ کر کے اس کی تشہیر بھی کر رہا ہے, اس کو باقاعدہ ایڈورٹائز کر رہا ہے, باقاعدہ لوگوں کو بتا رہا ہے کہ دس از واٹ آئی ایم ڈوئنگ. تو جب یہ آپ شروع کر دیتے ہو نا, سمجھیں کہ آپ کا ڈاؤن ہل کام شروع ہو گیا. جب اس میں اگر کوئی کپل لڑکا لڑکی ہیں جو بڑے اپنی طرف سے کہتے ہیں ہماری نا سچی محبت ہے, ہم جینوئنلی سچی محبت ہے ہمارا, وی وونٹ اینڈ اپ لائک دس, واٹ وڈ یو سے ٹو دیم؟ ایون اف یو سے کہ یو وونٹ اینڈ اپ لائک دس,
آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ کوئی بھی چیز جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں ہو رہی ہے نا وہ خیر کی طرف نہیں لے جا سکتی. ابھی آپ کو لگ رہا ہے, میں ہزاروں کیسز آپ کے سامنے کوٹ کر سکتا ہوں, پیپل ہو ہیڈ لو میرجز اور اس کے بعد 3 مہینے میں ڈیورس, 4 مہینے میں ڈیورس, 5 مہینے میں ڈیورس, بندہ ابیوسو نکلا. ایک تو ریلیشن شپ میں آپ کو بتاتا ہوں اتنا بڑا, یہ ریئل ایگزامپل, گرل گیٹس میرڈ ٹو اے گائے وداؤٹ دا پیرنٹس نالج, ٹھیک ہے, لڑکی جو ہے وہ لڑکے سے بھاگ کے شادی کر لیتی ہے, ایک اور ملک چلے جاتے ہیں, اور یہ اپنے باپ کو چھوڑ دیتی ہے, اپنی ماں کو چھوڑ دیتی ہے, اپنے بھائیوں کو چھوڑ دیتی ہے, اپنی بہنوں کو چھوڑ دیتی ہے ایک بندے کے پیچھے, اور وہ اس کو کہتا ہے کہ میں تمہیں لے جاؤں گا, اور یہ کہیں ملک سے باہر چلے جاتے ہیں, وہاں جا کے سیٹل ہوتے ہیں. 1 سال کے بعد اللہ تعالیٰ ان کو اولاد دیتا ہے. ہسبینڈ جو ہے وہ ابیوسو بھی ہے, وہ اس کے ایکسٹرا میرٹل افیئرز بھی ہیں, اور وہ اس کو یہ کہتا ہے کہ اس کو ہر وقت آنا ہی دیتا ہے کہ جو اپنے باپ کی نہیں ہو سکی میری کیسے ہوگی. یعنی جس کے پیچھے تو نے اپنے یعنی باپ کو چھوڑا تھا, آج تجھے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جو اپنے باپ کی نہیں ہو سکتی میری کیسے ہوگی. اور اس کے بعد اس کو کیا کرتی ہے, فائنلی اس کو ڈیورس ہو گئی, اور اس کے ساتھ وہ بہت ابیوسو تھا. وہ پاکستان واپس آئی, اور اس نے جب مجھ سے بات کی تو وہ رو رہی تھی فون کی, اس نے کہا کہ سر مجھے آپ یہ بتائیں کہ اب میں کیا کروں, کہ میرا اب ایک بچہ بھی ہے, اور میں ڈیورس بھی ہو چکی ہوں, اور میں سب کچھ چھوڑ چکی ہوں, میں اپنے فیملی سے تعلق کاٹ چکی ہوں. اب میں یہاں پہ ایک دارالامان ہے وہاں پہ ہوں, اور مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا کہ میں ماں باپ کے پاس جاؤں یا نہ جاؤں, کیونکہ وہ تو میں نے اس ٹائم پہ ان کو وہاں سے فون کر کے ایک ہی دفعہ بس آخری فون کیا تھا آج سے کوئی 2 سال پہلے, کہ میں یہاں پہ آ گئی ہوں, اب آپ مجھ سے بات نہ کیجیے گا. اور جتنے میرے والد صاحب اس ٹائم خفا ہوئے, جتنی میری امی خفا ہوئی, جتنے میرے بھائی خفا ہوئے, تو اب میں کس منہ سے ان کے پاس واپس جاؤں. میں نے پھر اس کو یہ کہا, میں نے کہا جی جو بھی ہے آپ کے ماں باپ ہیں, بہرحال آپ کو ان کے پاس جانا پڑے گا, ٹھیک ہے وہ آپ کو ڈانٹیں گے, چترول بھی ہو سکتی ہے آپ کی, لیکن دا فیکٹ آف دا میٹر از جانا ادھر ہی ہے آپ نے. آپ اب یہاں کیا کریں گے, آپ کے پیرنٹس ہیں, جو بھی ہے غلطی کوتاہی ہوئی توبہ وغیرہ کریں. میری اگر آپ کو ضرورت ہے ٹو ہیلپ میٹیگیٹ اٹ, آئی کین ہیلپ یو, آئی کین ٹاک ٹو دیم, آئی کین کنونس دیم کہ بھائی کوئی بات نہیں, شی از بین تھرو اے لاٹ پلیز. لیکن یہی بات ہے کہ آپ کو لگا تھا نا کہ وہ پتہ نہیں کون سا ہیرو ہے, آپ کو بھگا کے لے جائے گا اور سب کچھ ہوگا. تو جب بھی آپ سچی محبت کے پیچھے اللہ کو ناراض کریں گے, آپ کو لگتا ہے کہ بہت بہاریں آ جائیں گی, کبھی بھی نہیں ہوگا. کیونکہ یاد رکھیں اللہ ہر چیز پر قادر ہے, ان اللہ علی کل شیء قدیر, اللہ ہر چیز پر قادر ہے. آپ اللہ کی دین کی دھجیاں اڑا کے, اللہ کے دین کا تمسخر اڑا کے آپ ایک حرکت کریں اور پھر کہیں نہیں یا اللہ اس کے اوپر برکتیں اسپرنکل کر دے, اس طرح اٹ ڈزنٹ ورک لائک دیٹ. اور جب اس میں ایک اور چیز بھی ہے خاص کر کے نوجوان لڑکوں کے لیے, وہ اکثر جیسا خرم بھائی نے کہا, تو اکثر لڑکے ملتے ہیں اس طرح کے جو کہتے ہیں نہیں ہمارا سین ڈفرینٹ ہے, میں اس کی بہت ہر کسی کو لگتا ہے ہمارا سین ڈفرینٹ ہے, میں جی بہت رسپیکٹ کرتا ہوں, ہم فزیکل ملاقاتیں بھی اوائڈ کرتے ہیں, زیادہ سے زیادہ فون پہ بات کر لیتے ہیں. وہ تو ان سے میرا یہ سوال ہے کہ یار یعنی اگر یہ اتنا ہی اپروپریٹ ہے تو لیٹ سے ایسا ہی لڑکا یا اس سے بھی زیادہ سنسیئر لڑکا تمہاری بہن کے ساتھ اس طرح کا ریلیشن قائم کرے تو تمہیں کیسا فیل ہوگا. تو ادھر ان کی پھر غیرت جاگ جاتی ہے, ادھر پھر یہ دنیا کا ہر مورل ریشنل دلیل لے آتے ہیں کہ بھائی جان یہ اس لیے غلط ہے. تو یار خدا کے بندے غلط ہے نا, جو اپنے لیے پسند کر رہے اپنے بھائی کے لیے بھی پسند کرو, غلط ہے نا, تو اس کا مطلب ہے غلط ہے. صحیح چیز ایک دیکھیں, اور لوگ کہتے ہیں جی اچھا ایک اور چیز ہے نا, ابھی پچھلے دنوں ایک لڑکا آیا میرے پاس, تو نا میں نے کہا نماز کیوں نہیں پڑھتے, تو کہتا ہے ہاں پڑھنی چاہیے, آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. جو میں نے باتیں سے کی وہ کہتا ہے آپ ساری باتیں ٹھیک ہیں آپ کی, کہہ رہا لیکن میرا ایک نا فوبیا ہے. میں نے کہا کہتا میرا فوبیا یہ ہے کہ اگر میں اسلام پہ عمل کرنے لگ گیا تو میری زندگی سے سارا فن ختم ہو جائے گا. یہ میں نے بہت سنا ہوا ہے. میں نے کہا یار اللہ کے بندے فن شروع ہی تب ہوگا, اس کو کہیں MW پوڈ کاسٹ پہ ہوتے ہیں بتاتے ہیں فن کیا ہوتا ہے. میں نے کہا فن شروع ہی تب ہوگا. تو دوسرا پھر میں نے اس کو ایک بات سمجھائی کہ دیکھیں اسلام کے اصول کو سمجھیں آپ. اسلام ایک جگہ پر جہاں پر حد لگاتا ہے, یعنی جہاں پر روکتا ہے نا ایک چیز سے, تو ساتھ ہی جائز راستہ بھی دکھاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے بے حیائی سے روکا, نکاح کا راستہ دکھایا. تو اللہ تعالیٰ یعنی آپ کے جذبات یعنی فطرت کے خلاف نہیں جا رہے. اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ یار میں نے انسان کو بنایا, اس کی فطرت کے اندر اپوزٹ جینڈر کی میں نے اٹریکشن رکھی ہے. تو اللہ تعالیٰ ایک باؤنڈری ڈرا کرتے ہیں, اور پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ دیکھو یہ جائز راستہ ہے. تو اس لیے اگر آپ اتنے ہی سنسیئر ہیں تو تھوڑا سا اور جائز راستہ اختیار کر لیں, ہاں مردانگی کا کریں, جائیں جا کے لڑکی کی بجائے کہ آپ لڑکی سے بات کریں, لڑکی کے باپ سے جا کے بات کریں, اس کے بھائی سے جا کے بات کریں, اور کہیں کہ جی میری یہ انٹینشنز ہیں, اور میں آپ کی بہن بیٹی جس سے بھی میں آپ پیغام بھیجیں نکاح کا, اور پھر معاملات جس طرح. میں بلکہ نا اسی بات میں اپنے آڈینس کو بھی جو میرے نوجوان بہن بھائی سن رہے ہیں, میں ان کو یہ کہوں گا کہ دیکھیں اگر تو آپ, میں خواتین سے کہوں گا کہ اگر کوئی شخص آپ کی زندگی میں ایسا ہے جو آپ کو یہ کائنڈ آف لارا لگا رہا ہے
کہ میں ابھی دیکھتے ہیں, ابھی کرتے ہیں, ابھی ہوگا, آپ اس کو, اور آپ سے باتیں شاتیں لگا ہوا ہے اور جو بھی ہے اپنے یعنی آپ کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کر رہا ہے, آپ اسے کہیں تم میرے سے بات نہیں کرو, میرے والد صاحب سے بات کرو, اگر تم مرد کے بچے ہو, اگر تو وہ واقعی میں اگر مرد کا بچہ ہوا تو وہ بات کر لے گا, اور اگر آپ کے بارے میں سنسیئر ہوا, اگر وہ ٹائم ضائع کر رہا ہے وہ کبھی بھی بات نہیں کرے گا, وہ کبھی بھی بات نہیں کرے گا. تو اگر آپ واقعی میں ریلیشن شپ کو چلانا چاہتے ہیں, دیٹس دا لٹمس ٹیسٹ. اور میں بھائیوں سے بھی کہوں گا کہ اپنا ٹائم برائے مہربانی ضائع نہ کریں. اگر آپ کو لگتا ہے کہ کوئی آپ کو پسند ہے, آپ سب سے پہلے رشتے کا پیغام بھجوائیں, باقی چیزیں دیکھیں, اگر تو وہ قسمت میں ہوا, دنیا کی کوئی طاقت اس کو چینج نہیں کر سکتی. سو اصل چیزیں سمجھنے والی یہ ہیں کہ ہم اللہ کو ناراض کر کے کہاں جائیں گے, ہم نے کہاں جانا ہے اللہ کو ناراض کر کے. تو بہرحال یہ چیزیں ہمارے لیے کافی غور طلب ہیں, اور یہ وہ مسئلے ہیں جو میں سمجھتا ہوں بہت ریگولر بیسس پہ اب آنا شروع ہو رہے ہیں. پہلے بھی ہوتے ہوں گے بٹ اب اٹس لائک ایکسپونینشیل گروتھ ہے. فائنلی میں اس چیز کی طرف آؤں گا خرم بھائی, وہ یہ کہ ریئل گرل فرینڈ سے اب ذرا اے آئی گرل فرینڈ کی طرف بھی آ جاتے ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ جو اے آئی گرل فرینڈ والا نیا ایک فتنہ ایجاد ہوا ہے, اس کے ریپرکشنز جو ہیں وہ آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ یعنی فرام مائی پرسپیکٹیو مجھے تو یہ لگتا ہے کہ یہ اٹس اے اسٹیپ ان دا انڈیویجولسٹک جو لائف اسٹائل ہے اس کی طرف ہم موو کر رہے ہیں. آپ امیجن کریں ایک ایسی ورلڈ ہے, پہلے ہمارے بچے اپنے اپنے ببلز میں گھسے ہوئے ہیں, اوپر سے آپ انہیں کہتے ہیں کہ ریلیشن شپ بھی آپ کو, یو ڈونٹ نیڈ ٹو ہیو ریئل ریلیشن شپ, آپ کو ایک ایسی گرل فرینڈ مل جائے گی جو آپ کی ہر بات میں ہاں ملائے گی, آپ کو پازیٹیولی موٹیویٹ بھی کرتی رہے گی, کوئی نیگیٹیوٹی نہیں, کوئی کچھ نہیں. تو اب ایک بندہ یہ سوچ رہا ہے کہ ٹھیک ہے میں پھر ادھر ہی ٹھیک ہوں, اور کوئی آپ کے اوپر کوئی الزامات بھی نہیں لگنے لگے, کچھ بھی نہیں ہوگا, تو پھر آپ چپ کر کے اسی رستے پہ آ جائیں. اس کے جو امپلیکیشنز ہیں on the individual himself and society at large, وہ آپ کیا دیکھتے ہیں؟ جب اس میں سب سے جو آپ نے مین بات کی نا آئسولیشن والی, پہلے ہی آلریڈی ہماری سوسائٹی نا ایک ہائیلی انڈیویجولسٹک اور آئسولیشن کی طرف جا رہی ہے, اور اس کے جو پرابلمز ہمارے سامنے آلریڈی آ چکے ہیں. ویسٹ میں اس وقت آئی تھنک UK میں 1 in 6 person is depressed, like actually اینٹی ڈپریسنٹس ہے. میں پڑھ رہا تھا between the ages of 11 till like teenagers تک 1 in 5 have had suicidal thoughts. اچھا, اب یہ اتنا, یا سیلف ہارم کی طرف گئی ہوئی ہیں. یہ وہ جو اسٹیٹسٹکس ہے نا, اس کی بہت بڑی ریزن اس کے پیچھے کا تھا یہ ہمارا سوشل میڈیاز یوزیج اینڈ آر انیبلٹی ٹو انٹریکٹ ود ہیومنز, اپنی ایک ببل میں رہنا, وہاں سے کمپیریزن, وہ ایک پوری دنیا ہے. ہم اس میں جو ایک مین ایشو آیا نا, والی بات ہے کہ وہ جو انڈیویجول بندہ تھا جو پہلے چلو کم سے کم ایک گرل فرینڈ یا ایک بیوی کچھ ایک طرف, وہ ادھر سے بھی اب گیا, ٹھیک ہے, اب وہ صرف لٹرلی اپنے فون پر ہے. اینڈ دس گرل فرینڈ اگین جیسے ہم نے پہلے ذکر کیا تھا کہ یہ بالکل آپ کے مطابق چلے گی, ٹھیک ہے, جس طرح آپ کہیں گے آپ کو کرے گی, بالکل لائک اے گرل فرینڈ. تو وہ آپ کی جو ساری ایموشنل اور وہ جو ساری ایک آپ کی لسٹ اور وہ جو ساری خواہشات ہیں وہ تو پوری کر دے گی. اینڈ ونس یو اسٹارٹ گوئنگ دیٹ وے اٹ ول افیکٹ یور ریئل ریلیشن شپس. لائک ریئل آپ ریئل گرل فرینڈ کے, ریئل بیوی, ریئل لائف میں آپ واپس آنا آپ کے لیے اتنا مشکل ہو جائے گا, بیکاز ہیومنز لرن فرام اس پہ, اس کو کہتے ہیں اسٹنٹڈ گروتھ ہو جاتی ہے آپ کی مینٹلی بھی, ایموشنلی بھی اور سائیکولوجیکلی بھی. یعنی کہ آپ جب ریئل انوائرمنٹ میں جاتے ہیں دیٹس ویئر یو انٹریکٹ ود پیپل. آپ کو کبھی نہ ملتی ہے, کبھی آپ کو ہینڈل کرنا پڑتا ہے, ڈفرینٹ سچویشنز, ڈفرینٹ انوائرمنٹس آپ کو سکھا رہی ہوتی ہیں. ونس یو موو اوے فرام دیٹ اینڈ یو اسٹارٹ ٹو لیو ان اے ویری اسمال ببل, تو آپ کا یہ گروتھ رک گئی ہے. اینڈ یو نیڈ دس. آپ انسان ہیں, آپ سوسائٹی میں رہتے ہیں, آپ نے کہیں نہ کہیں تو نکلنا ہے نا باہر, گھر میں کوئی نہ کوئی کام کرنے نکلے, آپ نوکری کریں گے, بزنس کریں گے, یو ول ہیو ٹو انٹریکٹ ود پیپل. اف یو ان یور ٹین ایج ایئرز اور اس ایج میں آپ بس اس ببل میں رہنا شروع ہو گئے, اٹس اے ہیوج پرابلم, اٹس اے ہیوج, چھوٹا مسئلہ نہیں ہے. آن ٹاپ آف دیٹ جو گروک نے ایک ابھی نکالی ہے اپنے کمپینینز, اے آئی کمپینینز میں, اینڈ اللہ معاف کرے زیابی, میں تو حیران ہوں اس بندے پہ, ایلون مسک پہ. ویسے تو بڑا ہم اس کو سمجھتے ہیں پتہ نہیں کیا بندہ ہے, بٹ اس نے جو پہلے 2 کیریکٹرز نکالے اس میں ایک کیریکٹر ایک اینیمے ٹائپ, وہ جو اینی نام سے یا سم تھنگ اس طرح کا نام ہے, اینڈ شی از سو فلرٹیشیس, عجیب واحیات قسم کی وہ ایک کیریکٹر ہے. اور آپ وہ اس کا ٹون, اس کا لہجہ, اس کا بات کرنے کا اسٹائل, اٹ از کریزی اینڈ اٹس اسکیری. اینڈ آئی واز لسننگ ٹو اندر پوڈ کاسٹ جس میں 2 بڑے منجے ہوئے سارٹ آف سائیکالوجسٹ اور وہ بیٹھے ہوئے تھے, تھراپسٹ, اینڈ دے ور سیئنگ دیٹ وی آر ایکچولی اسکیئرڈ فار این 8-year-old اینڈ اے 10-year-old 12-year-old بوائے, کہ وہ جب اس سے انٹریکٹ کرے گا اس کی تو تباہی پھر سکتی ہے. ہز ہول ورلڈ ویو ول بی ڈسٹرائڈ اینڈ ہی کین بی سو ایزلی لوڈ ان ٹو دس تھنگ کہ اس کے ریپریکشنز وہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ ایسے ہوں گے جو ہم نے ابھی تک دیکھے بھی نہیں ہیں. مطلب بیکاز دس از دا فرسٹ ٹائم نا ایسی چیز آ رہی ہے
کہتے ہیں اس کے ریپریکاشن تو جس لیول پہ تباہی پھیرے گی وہ اللہ عالم کس لیول پہ جائے گی, بٹ اٹ از ویری اسکیری. اینڈ آلریڈی ہمیں پتا ہے کہ یہ جو چھوٹے بچے ہیں, یہ جو ٹین ایجز ارلی ٹینز والے ہیں, دے آر آلریڈی گوئنگ ٹورڈز پورنوگرافی. اینڈ یہ جو ہے نا, یہ جو اے آئی گرل فرینڈ ہے, یہ اسی کی طرف لے کے جا رہی ہے. اس سے آپ کچھ بھی کروا لیں, آپ جتنی مرضی گرل فرینڈ رکھ لیں, اٹس ناٹ اباؤٹ ون. یو کین ہیو جس مرضی رنگ, نسل, ایج, ہائٹ, کلر, کپڑے, جو آپ چاہتے کروا لیں بھائی. اس کو جس طرح کہیں گے وہ بلوا لیں, جو اس سے کام کروانا کروا لیں. اینڈ اٹس لٹرلی از لائک پورنوگرافی کی بھی ایک اور ورژن ہے. آئی تھنک یہ سب سے پہلے تو ایزیلی اٹ کین کم انٹو دا کیٹیگری آف سافٹ پورن کے اندر آپ اس کو ڈال سکتے ہیں. مے بی بعد میں یہ پراپر بھی آگے چلی جائے گی, رائٹ. سو ون تھنگ دیٹ یو نو, جب آپ یہ بات کرتے ہو کہ جو لوگ پورنوگرافی سے ڈیل کر رہے ہوتے ہیں یا پورنوگرافی ایڈکشن سے ڈیل کر رہے ہوتے ہیں, پیپل, لاٹ آف ینگسٹرز دے تھنک کہ اس سے کچھ نہیں ہوتا یار, کیا مطلب کیا فرق پڑتا ہے, ہاؤ ڈز دیٹ افیکٹ می, مطلب مجھے کیا فرق پڑے گا اگر میں پورن ایڈکٹ بھی ہوں. بٹ دا فیکٹ آف دا میٹر از کہ سائیکولوجیکل اسٹڈیز جو اس کے اوپر کی جاتی ہیں, آپ کی پراپر اگین ڈیو ٹو دی ایکسپوجر یو ہیو ٹو پورنوگرافی, آپ کی بھی ری وائرنگ ہو رہی ہوتی ہے. اور وہ ری وائرنگ اتنی خطرناک ہے کہ دیر آر ریئل اسٹوریز دیٹ آئی ہیو ڈیلٹ ود, پیپل دیٹ آئی ہیو ورکڈ ود, جن کو لٹرلی بیکاز آف پورنوگرافی ایڈکشن they are unable to have any kind of relationship with their partner. یعنی وہ اپنی بیوی کے ساتھ ریلیشن شپ کرنے انکیپیبل ہو چکے ہیں, بیکاز وہ اتنا زیادہ, بیکاز اٹ آلویز اسٹارٹ اسمال اینڈ دین اٹ گیٹس ورس اینڈ ورس اینڈ ورس, وہ زیادہ ہارڈ کور کی طرف چلا جاتا ہے. اینڈ ہاں, تو وہ پروگریسولی انکریز کرتی ہے نا. یہ تو نہیں ہوگا کہ آپ سارے وقت اس پہ رہیں گے, اٹس گونا ایوالو. لائک جس طرح لوگ ڈرگز لیتے ہیں تو پہلے کوئی گیٹ وے ڈرگ ہوتے ہیں اور پھر وہ ہیویئر چیزوں پہ جاتے ہیں, بالکل اسی طرح اس میں بھی کیا ہے کہ پروگریسولی آپ ورس اینڈ ورس پہ جاتے ہو. اینڈ سو ہوتا یہ ہے کہ جو اب آپ اتنا زیادہ گند دیکھ چکے ہو کہ آپ کے لیے وہ جو نارمل ہیومن ریلیشن شپ ہے وہ کوئی معنی نہیں رکھتا. اینڈ سو بیکاز آف دیٹ یو آر ناؤ انیبل ٹو بی ود یور اسپاؤس اینڈ فائنڈ اینی کیمسٹری ود دیم. اینڈ لٹرلی مجھے ایک بہن نے بھی کانٹیکٹ کیا تھا کچھ عرصے پہلے کی بات ہے, انہوں نے مجھے کہا کہ جی میرے ہسبینڈ کو آپ سمجھائیں, وی ہیو نو فزیکل ریلیشن شپ واٹس ایور, اینڈ لٹرلی وہ ہی وڈ رادر ڈو pornography rather than to spend time with me, and this is how bad it is. اور ایک ڈاکیومنٹری تھی جو میں دیکھ رہا تھا, کافی عرصے پہلے کی بات ہے, میں 5-6 سال ہو گئے ہیں مے بی, اینڈ اس میں جو بندہ تھا وہ اس کی اسٹوری تھی, اینڈ his battle with you know pornography addiction. اینڈ اس میں اس نے بتایا کہ because of this addiction he lost his job, he lost his family, اس کی بیوی چھوڑ کے چلے گئی, اس کے آئی تھنک 2 بچے تھے وہ چھوڑ کے چلے گئے, وہ مینٹل ہیلتھ پیشنٹ بن گیا. اینڈ لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ اس نے یہ بات کہی کہ اس نے کہا کہ if there was a button in the world that could destroy all the pornography servers, اس نے کہا I swear I would crawl on broken glass, even if it kills me I will press that button. یعنی وہ کہتا ہے کہ اگر مجھے پوری دنیا کا پورنوگرافک کانٹینٹ اڑانے کا موقع مل جائے, میں ٹوٹے ہوئے کانچ پہ لیٹتا ہوا چلا جاؤں گا, چاہے میں مر جاؤں, میں وہ بٹن ضرور دباؤں گا کہ وہ پورن ختم ہو جائے, لیکن آئی ڈونٹ نو ویئر دیٹ بٹن از. سو آپ یہ سوچیں کہ اس بندے کی کہانی ہے جو ایکچولی اس کے تھرو گزرا ہے. سو بہت سے ہمارے نوجوان کہتے ہیں نہیں یار کچھ نہیں ہوتا, خیر ہے, بہت کچھ ہوتا ہے, آپ کو بھی آئیڈیا نہیں ہے. دا مور یو انگیج ود دس, اور تو مجھے تو سب سے بڑا فزیکل برین کے اوپر ایکچولی میں دیر واز اے اسٹڈی جس میں انہوں نے کہا تھا کہ جو آپ کا جو پری فرنٹل کورٹیکس ہے, اس کا جو لوگ سیویئرلی ایڈکٹ کی طرف چلے جاتے ہیں, اس کی جو گروتھ ہے نا جس طرح ہونی چاہیے ٹین ایجز میں, اٹس ایکچولی اسٹارٹ ٹو شرنک بائی 3%, چھوٹی پرسنٹیج. اور یہ وہ پارٹ آف دا برین جہاں سے ہمارے جس طرح ایگزیکٹو فنکشنز اور آپ کی نارمل ڈے ٹو ڈے ایموشنز بھی ریگولیٹ ہو رہے ہوتے ہیں. سو لوگ نا ایکسٹریم ہائی پہ چلیں گے, ایموشنز ہر چیز ایکسٹریمس پہ چلی جائیں گی. سیڈنس ہو رہی تو شدید ہو رہی ہے, خوشی ہو رہی ہے تو شدید ہو رہی ہے, ہر چیز نا ایکسٹریم پہ جاتی ہے. اینڈ آپ کی جو ڈے ٹو ڈے فنکشننگ ہے, چھوٹے چھوٹے فیس, اس میں تنگی ہونا شروع ہوتی ہے. اینڈ پیپل آر ناٹ ویری گڈ ایٹ دیٹ. یہ اس کے ایکچوئل برین فزیکل امپیکٹس بھی ہیں, فزیولوجی آف دا برین سیلف پہ. سو یعنی فزیولوجیکل, مینٹل ہیلتھ, اسپریچول, یعنی سارے کے سارے مسئلے ہیں. تو ابھی آپ کو شاید لگ رہا ہو بڑا ہارملیس انسنٹ سی چیز ہے, کوئی بات نہیں, تھوڑی سی فلرٹیشن یہ وہ, بٹ اٹس اے ہیوج پرابلم. سو پلیز خود ہی دور رہیں. میں اب آپ کے پیرنٹس کو کیا کہوں کہ آپ کے پیرنٹس جو ہیں وہ آپ کو سمجھائیں, خود سمجھ جاؤ, خود باز آ جاؤ کہ یہ چیزیں کچھ ہمارے لیے ٹھیک نہیں ہے. دے آر ہیوجلی پرابلمٹک. جب آپ ان کے اندر انگیج کرتے ہو, آپ کو نہیں پتہ چل رہا ہوتا ان ہاؤ مینی ڈفرنٹ ویز it's actually changing the way you perceive things, changing the way you feel about things, and اس کے جو consequences آپ کی لائف میں ہوں گے وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے. اچھا گائز, انشاءاللہ in order to wrap things up, میں انشاءاللہ آخر میں ہم ضرور ہمارے جو فارمر سینیٹر مشتاق صاحب ہیں
ان کو انشاءاللہ یہاں پہ ان کا ایک ان سے انشاءاللہ بات کرتے ہیں اور ان سے اپڈیٹ لیتے ہیں ود ریگارڈس ٹو سمودھ فلوٹیلا. دانیال بھائی آپ بھی اس کے بارے میں انشاءاللہ کامنٹ کیجیے گا. پہلے ہم سن لیتے ہیں سینیٹر مشتاق صاحب سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں تیونس کے بندرگاہ پہ کھڑا ہوں. یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کشتیاں ہیں, جہاز ہیں, اس کے اندر کام ہو رہا ہے, ان کے اندر ریپیئرنگ ہو رہی ہے اور یہ 4 ستمبر کی تیاریاں ہو رہی ہے. اسی بندرگاہ سے انہی کشتیوں پر ہم بیٹھ کر غزہ کی ناکہ بندی کو توڑیں گے, غزہ میں جینوسائیڈ کو روکیں گے, غزہ کے لیے ہیومینیٹیرین اسسٹنس کوریڈور اسٹیبلش کریں گے اور پاکستان کی قابل فخر نمائندگی پاکستان کے سب ہلالی پرچم کے ساتھ انشاءاللہ کریں گے. آئیے جہاں بھی ہو, جس حالت میں بھی ہو, گلوبل سمودھ فلوٹیلا میں اپنا حصہ ڈالیے. احتجاج کر کے, سوشل میڈیا کے اوپر ایکٹیویٹی کر کے, اپنی تعلیمی اداروں, پریس کلب, بار ایسوسی ایشن, بازاروں کے اندر سرگرمیاں کر کے اور کوئی نہ کوئی سرگرمی کر کے غزہ گلوبل سمودھ فلوٹیلا کا حصہ بنیے. جی سو دس از دی اپڈیٹ. دانیال بھائی واٹ آر یور تھاٹس آن دس؟ ضیاء بھائی یہ فلوٹیلا جو ہے جس میں تقریباً مور دین 50 کہہ دیں کہ 70 کے قریب بوٹس اینڈ شپس ہیں جو کہ سیل کر کے جا رہی ہیں غزہ کی, تو یہ یقیناً اب تک میرے خیال میں سب سے بڑا ایفرٹ ہے, ہیومینیٹیرین ایفرٹ ہے جو غزہ تک سیج کو توڑنے کے لیے جا رہے ہیں. اور غزہ تک اگر یہ پہنچ جاتے ہیں تو یہ سمجھ لیں کہ ان کے مشن کا پہلا فیز کامیاب ہوگا انشاءاللہ. دوسرا فیز یہ ہے کہ وہاں پر جا کر ایک ہیومینیٹیرین کوریڈور بنانا ہے, یعنی کہ رفح بارڈر جو ہے, یعنی بڑی عجیب سی بات ہے کہ بارڈر کے اس طرف دنیا کی ہر قسم کی دوائیاں اور کھانے اور ہر چیز موجود ہے, بالکل, اور اس 50 میٹر اگر ادھر آ جائیں آپ تو وہاں پر بالکل تباہی اور سب کچھ. تو یہ اس چیز کو بھی سالو کرنا چاہ رہے ہیں. اور جب بھائی یہ لوگ پہلے ایک حصہ فلوٹیلا کا جو یورپینز تھے وہ ان کی کچھ شپس جیسا مشتاق صاحب نے بتایا بارسلونا سے تونیزیا آ رہی, تو موسم کی خرابی کی وجہ سے کچھ ڈیلیز آئے ہیں. انیشلی انہوں نے 4 سپٹمبر کو, ہاں اب یہ سنڈے کو انشاءاللہ یعنی کہ کل یہ روانہ ہوں گے, اور ہم امید کرتے ہیں کہ اور پھر ان کا 4 سے 5 دن کا سفر آگے بھی ہے غزہ تک. جی ہاں غزہ تک. تو انشاءاللہ ہم دعا گو ہیں اور کوشش کریں گے. ویسے تو جیسا دیکھ لیا آپ نے کہ مشتاق صاحب ہمارے ساتھ وہ ہیں, تو اس میں کوشش کریں گے کہ دوران سفر جب وہ بوٹ کے اوپر ہوں تب بھی ان کو لائیو لیں, تو دیکھتے ہیں پھر کیا ہے. تو باقی یہی ہے غالباً میرا خیال ہے یہ وینسڈے یا تھرسڈے کو انشاءاللہ پہنچیں گے. ہاں جیسے مشتاق صاحب نے ریکویسٹ کی ہے, مشتاق صاحب نے ریکویسٹ کی ہے کہ دیکھیں ایسا نہیں ہے کہ یہاں سے صرف 3-4 پاکستانی چلے گئے تو وہ ہو گیا, نہیں, یہ ہمارا بھی فرض ہے. اور میرے خیال میں ہم یہ اس طرح کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں کہ ہم اس کو جتنا زیادہ اس کو ہائی لائٹ رکھیں, جتنا زیادہ اس کو سوشل میڈیا پر اس کو ہائی لائٹ رکھیں, اور آگے جو جمعہ آ رہا ہے اور عیسیٰ کے جو دن آ رہے ہیں, اسپیشلی ربیع الاول کے حوالے سے بہت سارے لوگ تقریبات کا انعقاد کرتے ہیں, تو اس میں اس چیز کو اجاگر کریں, اس کا ذکر کریں, کیونکہ ہمارا جو مین اسٹریم میڈیا ہے وہ تو بالکل اس کو رپورٹ نہیں کر رہا. تو جتنا زیادہ ہم اس کو پروموٹ کریں گے تو اتنا زیادہ اس پورے ایفرٹ کا فائدہ ہوگا. بالکل ٹھیک ہے آپ نے. اللہ تعالیٰ مشتاق صاحب کو بھی اور باقی جو ٹیم جتنے بھی لوگ جا رہے ہیں دنیا بھر سے سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. یہ بہت بڑا قدم ہے ان کی طرف سے. اللہ تعالیٰ ان کو اس جہاد میں کامیابی نصیب فرمائے. گائز بہت شکریہ آپ لوگوں کا. آج ہمارا ٹاپک جو تھا وہ خاصا یونیک تھا بیکاز یہ ایک نیا چیلنج ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کو بھی اپنے حفظ و امان میں رکھے, ہماری فیوچر جنریشنز کو اپنے حفظ و امان میں رکھے, اور ہمیں ہر قسم کے اندرونی اور بیرونی فتنوں سے محفوظ فرمائے. آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ, اور آپ سب کا بھی بہت بہت شکریہ کہ آپ لوگوں نے ٹیون ان کیا لائک یو ڈو ایوری ویک. انشاءاللہ آپ لوگوں سے اب ملاقات ہوگی نیکسٹ ویک, سیم ٹائم سیم چینل. تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.